کیسی ہیں آپ روحا؟ آج اس نے پھر کال کی تھی جو کہ قسمت سے روحا نے ریسیو کر لی تھی۔ ٹھیک ہوں سر، وہ بولی۔ روحا، مجھے بڑی بڑی باتیں کرنا نہیں آتی، اس لیے سادہ سی عرضی کروں گا۔ میں جانتا ہوں میں آپ کے قابل نہیں ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لائف میں کمپرومائز کرنے پر بالکل یقین نہیں رکھتی، لیکن روحا بس یہ ایک کمپرومائز کر لیں، بس ایک بار میری پرسنالٹی پر کمپرومائز کر لیں۔ خدا کی قسم اس کے بعد میں خود اس لفظ کو آپ کی ڈکشنری سے نکال دوں گا۔ روحا، بس یہی ایک پوائنٹ ہے جہاں آ کر میں بے بس ہوں۔ کاش کہ میں اپنا قد 5 فٹ 10-11 انچ کر سکتا۔ کاش کہ میں اپنی رنگت میں سفیدیاں گھول سکتا۔ کاش کہ میری بھی ہیروز جیسی باڈی ہوتی، وجیح سا چہرہ ہوتا۔ لیکن ان سب کاش کے بعد بھی بس ایک کاش ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا، موان سر، آپ کو کوئی اور مل جائے گی مجھ سے زیادہ اچھی، انشاءاللہ۔ وہ اور کیا کہتی؟ یہی تو مسئلہ ہے روحا مغل کہ آپ سے زیادہ اچھا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بے بسی سے بولا، دیکھیں سر، مجھے بھی سادہ سی ہی باتیں آتی ہیں۔ آپ کو میں اچھی لگی، لیکن مجھے آپ اچھے نہیں لگے، بس۔ وہ بولی تھی۔ چند ثانیے خاموشی رہی۔ روحا، آئی لو یو، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ روحا بس ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اسے ولید احمد کی منگنی کی خبر ملی تھی۔ تا دیر وہ بس خاموش سی کرسی پر بیٹھی رہ گئی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور ستم یہ کہ اسے خبر سنانے والا سعد مغل تھا جو اس کے عین سامنے بیٹھا بڑے غور سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ وہ جبری سے بھی نہ مسکرا سکی، بس دھیرے سے اٹھ کر آفس سے نکل گئی۔ اگلی 2 کلاسز لینا اسے پہاڑ جیسا عذاب لگ رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے بس سعد کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا۔ میں چھوڑوں؟ جواباً وہ خود ہی اس کے پاس چلا آیا تھا۔ ایک مشورہ دوں آپ کو، ایک مخلص دوست بن کر۔ وہ شخص صرف ایک سراب ہے جو اول تو حاصل ہوگا نہیں، اور اگر ہو بھی گیا تو ساری عمر آپ کے لیے لا حاصل ہی رہے گا، وہ بولا تھا۔ مبرا چپ چاپ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات کو اس نے کوئی 10 دفعہ ولید کو کال کی جو اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ بس ایک میسج کر دیا، I choose someone like me۔ اس دن پھر موان کے والدین آئے تھے۔ کاشف مرزا اس کے بار بار اصرار پر ایک آخری بار روحا کے گھر جانے کے لیے مان گئے تھے۔ ساتھ میں ان کا بڑا بیٹا فرحان اور اس کی بیوی بھی تھے۔ ساجد مغل ان کے التجاؤں اور منتوں کے آگے بے بس سے ہو گئے۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ساجد مغل نے کال کر کے سعد کو بھی بلوا لیا۔ جیسے آپ لوگ کہیں گے ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں ساجد صاحب۔ مروان نے اپنا کمرہ بھی سیٹ کروا لیا ہے۔ روحا بیٹی جیسے چاہے گی ویسا ہی ہوگا، کاشف مرزا کہتے چلے گئے۔ ساجد مغل نے ایک بار پھر ان سے وقت مانگا تھا۔ ابو، اتنا غرور کبھی کبھار بہت مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ اسے قدر ہے تو وہ بار بار اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہے نا، سعد نے کہا۔ روحا ہی نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ ساجد مغل نے ایک لمبی سانس بھری تھی۔ روحا بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو سعد اس کے کمرے میں آیا تھا۔ تمہیں کال نہیں کی اس نے؟ کی تھی، وہ بولی۔ کیا کہتا؟ یہی جو اس کے گھر والے کہتے ہیں۔ روحا، اچھی صورتیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی ہوتی ہیں، لیکن اچھی سیرت کروڑوں میں ایک ملتی ہے۔ وہ بہت اچھا ہے روحا، پرسنالٹی کا کیا ہے؟ تو نے کون سا اسے لائم لائٹ میں لے کر جانا ہے؟ سعد کہتا چلا گیا۔ اپنی دوست سے مشورہ کر لو، وہ اسے خاموش دیکھ کر بولا۔ وہ بھی اسی کی سائیڈ لیتی ہے۔ اچھی شکل ایک اچھی زندگی کی ضمانت نہیں ہوتی بیٹے۔ کیا پتا وہ عام سی شکل والا تمہیں سچ میں رانی بنا کر رکھے، اور کیا پتا کہ کوئی خوبصورت شکل والا تمہیں مٹی میں رول دے، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی شادی پر پینسل ہل ضرور پہنوں گی، مجھے نہیں پتا، وہ خفت سے کہتی ہوئی سعد کے گلے سے لگی تھی۔ اس ایک پرائیویٹ کالج نے آن لائن ای کامرس کے حوالے سے بچوں کو آگاہ کرنے کے لیے لیکچر دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ 1-2 بار سعد سے بھی بات کر چکے تھے۔ اس دن تقریباً 10 بجے کے قریب وہ وہاں چلی آئی۔ وہ کالج ابھی نیا ہی اسٹیبلش ہوا تھا۔ لیکچر سے فارغ ہو کر اسے پرنسپل آفس میں ہی بلا لیا گیا۔ پرنسپل بڑی ینگ سی لڑکی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ دفتن آفس کا دروازہ کھلا اور آنے والے شخص کی آواز سن کر مبرا کے ہوش اڑے تھے۔ آئیں ولید، مجھے لگا تھا تم فری ہوگی۔ وہ آگے کو آیا اور ٹھٹک گیا۔
मैडम मुब्रा, कैसी हैं आप? वो आज भी हमेशा की तरह ही था, दिल के आर पार होता हुआ। जी मैं ठीक हूँ, वो बमुश्किल बोली थी। इकरा, मुब्रा और मैंने कुछ अरसा एक प्राइवेट एकेडमी में पढ़ाया है। मुब्रा, ये इकरा वाहिदी हैं, मेरी फियांसी। वलीद साइड वाली कुर्सी पर बैठ गया था। मुब्रा ने जबरी से मुस्कुराते हुए इकरा की तरफ देखा। वो बेमिसाल थी, हर लिहाज से, और वो पूरी तरह वलीद के जोड़ की थी, उसी के जैसी खूबसूरत, दिलकश और सहर अंगेज। ओके मैडम इकरा, मैं चलती हूँ अब। वो उठ खड़ी हुई। थैंक यू मिस मुब्रा फॉर योर टाइम। इकरा के कहने पर वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उससे अपने पीछे इकरा की आवाज़ आई थी। सच बताऊं कि झूठ बोलूं? उफ, वलीद की मुस्कुराती सी आवाज़। बिल्कुल सच। तुम्हें देखने को दिल कर रहा था। ये आखिरी आवाज़ थी जो उसने ऑफिस से बाहर निकलते हुए सुनी थी। आंखें पानियों से भर चुकी थीं। थैंक यू रोहा। उससे मरवान का बस इतना सा टेक्स्ट आया था। साजिद मुगल ने उसके घर वालों को हाँ कर दी थी। साथ मंगनी करने के हक में नहीं था, सो 3 माह बाद उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई थी। दोनों घरों में शादी के हंगामे जाग उठे थे। रोहा भी बड़ी खुशी खुशी अपने कपड़े बनाने लगी थी। मुब्रा के एमएस का दूसरा साल शुरू हो गया था, सो वो जरा ज्यादा मसरूफ हो गई थी। 3 माह कब गुजरे पता ही नहीं चला, और हुआ यूं कि रोहा की शादी और मुब्रा के 3rd सेमेस्टर के पेपर्स आगे पीछे ही आ गए। उसे गालियां दे देकर रोहा का कोई हाल नहीं था। मैं क्या करूं? मैंने कौन सा जानबूझकर पेपर्स रखवाए हैं? वो उसकी शादी से 2 दिन पहले उसका गिफ्ट लेकर आई थी। तो पेपर ना दे तू, एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा ली। रोहा मेहंदी लगवा रही थी। फीस तू भर देना, मुब्रा ने कहा। कसम से मैं भर दूंगी, मेरी सारी सलामियां तेरी होंगी, रोहा ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, तू एक बार मरवान मिर्जा की हो गई तो मैं देखूंगी कि तुझे मैं याद भी कैसे रहूंगी, मुब्रा ने कहा। दफा, मैं भी तेरी शादी में नहीं आऊंगी, रोहा ने उसे धप लगाई थी। मुब्रा बस मुस्कुरा कर रह गई। वो उस दिन पेपर देकर निकली थी जब उसका सेल बजा। उसका हॉस्टल करीब ही था। पैदल चलते हुए उसने सेल कान से लगा लिया। तकरीबन 2 बजे का वक्त था। 7 की कॉल थी। जी सर। मुब्रा हसीब खान, कहाँ हैं आप? उसने पूछा। मैं लाहौर। लाहौर मतलब मेरा सेकंड पेपर है आज, वो बोली। क्या? मुझे तो बताया ही नहीं। वो इंतहाई हैरान था। आप शादी में मसरूफ थे, मौका ही नहीं मिला, वो बोली। उफ मुब्रा, आपने मेरे सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। वो सच में बहुत दुखी था। कैसा प्लान? यार, मैंने सोचा था कि चलो रोहा की शादी के बहाने मैं भी मुब्रा खान को जरा रंगों में ढला हुआ देख लूंगा, वरना तो हमेशा उसे ग्रे एंड ब्लैक शेड में ही देखा है। कोई हरा पीला गरारा होगा, रेशमी आंचल होगा, लहराती जुल्फें होंगी, लबों पर लाली। साद मुगल, नाउ शट अप। मुब्रा ने उसे ब्रेक लगवाई थी। सच में मुब्रा, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था, वो बोला। उफ अल्लाह, क्या क्या सोच रखा था? उसे हंसी आ गई। अभी भी मेरे हाथों में फूल है मुब्रा, अब इसका क्या करूं? वो कह ही गया। मुब्रा यकलख्त खामोश हुई थी। आप ऐसा करें, जो लड़की सबसे अच्छी लग रही है उसे दे दे, वो बोली। और कोई भी अच्छी ना लगे तो मसल कर फेंक दे। साथ मेरा दिल भी मसला जाएगा मुब्रा खान, साद ने कहा। वो एक बार फिर बोल न सकी। आई वॉन्टेड टू से 3 मैजिकल वर्ड्स टू यू, वो कुछ देर बाद बोला, लेकिन मुब्रा कॉल काट चुकी थी। रात के 9 बज रहे थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ। रोहा क्राउन से टेक लगाए अपने मोबाइल से लगी हुई थी। उसे देखकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। मुरवान ने गले से फूलों का हार उतारते हुए सोफे पर डाला और खुद उसके सामने बैठ गया। रोहा ने नजर भर कर उसे देखा। वो कहते हैं ना कि दिल का मौसम बदल जाए तो आंखों के नज़ारे भी बदल जाते हैं। नेवी ब्लू शेरवानी के साथ सफेद कॉटन की शलवार पहने, हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा लगाए, वो शक्लो सूरत का अगर शहजादा न सही तो फकीर भी नहीं था। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है रोहा, धीरे से बोला और डिबिया खोल दी। वो सोने का नफीस सा ब्रेसलेट था। रोहा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। मरवान ने फौरन उसकी तरफ देखा। वो गुल बतन उसी को देख रही थी। मरवान ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई में ब्रेसलेट पहनाया और फिर उसका हनाई हाथ थाम लिया। रोहा की धड़कनों में इर्तियाश पैदा हुआ था। मरवान ने उसका वो मरमरी हाथ धीरे से अपने लबों से लगा लिया।
یکے بعد دیگرے وہ اس کی ہر انگلی کو چومتا جا رہا تھا. پھر جب تھک گیا تو اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا. میرا تم سے وعدہ ہے روحا, میں تمہیں ہمیشہ یہاں رکھوں گا. اس نے دھیرے سے روحا کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا. وہ چھن چھن کرتی اس کے سینے سے آن لگی. مروان نے اس کی پلکوں پر حیا اترتے دیکھی تھی. بہت محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ بس اپنے دونوں بازوؤں میں اسے سموتا چلا گیا. اسے ساتھ کا کوچنگ سینٹر جوائن کیے 1 سال ہو چلا تھا اور اس کے آنے سے ساتھ کے کوچنگ سینٹر کو بے پناہ فائدہ ہوا تھا. اس نے آن لائن بزنس کے لیے بھی کلاسز شروع کر دی تھی. ایم ایس کا تیسرا سیمسٹر شروع ہوتے ہی اس نے لیکچرشپ کے لیے بھی ٹیسٹ دے دیا. سعد نے بھی دوسری بار قسمت آزمائی تھی. وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی. وہ اپنی ساری کلاسز لے کر فارغ ہو گئی تھی. مین گیٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ اچانک ہی ٹھٹک گئی. وہ ولید احمد ہی تھا. وہ اور سعد نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے. وہ وہیں رک گئی. دل اسے سامنے دیکھ کر بہک اٹھا تھا. مہینوں کی پیاسی نظریں بس اسے تکنا شروع ہو گئی تھیں. کچھ دیر بعد سعد اسے ساتھ لیے اپنے آفس میں چلا گیا. وہ گھر تو آ گئی لیکن اسے رات گزارنی 2 بھر ہو رہی تھی. ناہنجار اس نے سعد کا نمبر ملایا. جی مس مبرا. سعد کی وہی حشاش بشاش سی آواز. ولید احمد کس سلسلے میں آئے تھے؟ اس نے پوچھ ہی لیا. آپ کے سلسلے میں نہیں آئے تھے. سعد کے کہتے ہی وہ ششدر رہ گئی. اس سے اس قدر کورے جواب کی امید نہیں تھی. کافی دیر تک وہ بول نہ سکی. آنکھیں تضحیک کے مارے پانیوں سے بھر گئیں. ہیلو مبرا, کہاں گئی؟ اس نے سعد کی ایک بھی سنے بغیر کال کاٹ دی تھی. رات نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی. اگلے دن بھی اس نے سعد کو جہاں دیکھا وہیں اندیکھا کر دیا. کئی بار سعد نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود. اس کی خفت اب غصے میں بدل گئی تھی. وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر گھر واپس آ گئی. بڑی ہی مشکلوں سے اگلے دن سعد نے اسے اپنے آفس بلایا تھا. مبرا, آئی ایم سوری, ریئلی ویری سوری. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگے گی. وہ کہتا چلا گیا. دراصل سعد, غلطی میری ہی ہے. میں نے آپ کو اپنا شریک راز بنا لیا. میری غلطی کہ میں نے آپ کو اپنا حال دل بتا دیا. اور اب آپ کی مرضی کہ آپ جیسے چاہے مجھے ذلیل کریں. وہ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں. میں آپ کو ذلیل نہیں کرتا مبرا. خدا کی قسم میرے دل میں آپ کا وہی مقام ہے جو آپ کے دل میں ولید احمد کا ہے. وہ کہہ ہی گیا. مبرا ذرا سی ٹھٹکی تھی. حالانکہ مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کی محبت پر انگلی اٹھانے کا, لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آپ کے قابل نہیں ہے مبرا. وہ بس ایک خوشنما سراب ہے اور بس. آپ اس کی چوائس کبھی بھی نہیں ہوں گی. وہ کہتا چلا گیا. مبرا بس چپ چاپ دروازے کی طرف پلٹ گئی تھی. اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے. سعد کی آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا تھا. اسے 4 دنوں میں ہی مروان کے گھر والوں کی فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا. اس کی امی اور ابو دونوں اچھے تھے. فرحت کا رویہ اس کے ساتھ مخلصانہ ہی تھا, لیکن جو اصل مصیبت تھی وہ باقیوں کی تھی. فرحان مرزا اور نعمان مرزا فوج میں بھرتی تھے. ان کا رینک کوئی خاص زیادہ نہیں تھا, سو وہ اپنے بیوی بچے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے. ان کی فیملی سسرال میں ہی رہتی تھی. فرحان کی بیوی اور 3 بچے, آفت کے پرکالا 3 بچے, جن میں سے 2 اسکول جاتے تھے, اور نعمان کی بیوی اور 2 بچے. ان دونوں سے چھوٹی رابعہ تھی جو اس دنیا میں جلاد کا دوسرا روپ تھی. اس کی منگنی نعمان کی منگنی کے ساتھ ہوئی تھی, اور بیچاری کا منگیتر تب کا باہر گیا ابھی تک نہیں لوٹا تھا. نعمان کے بعد مروان کی بھی شادی ہو گئی, اور وہ بیچاری کنواری کی کنواری. اس کا سارا ڈپریشن ان 5 بچوں پر اترتا تھا. فرحان کی فیملی چونکہ بڑی تھی, سو ان کے 2 کمرے نیچے تھے. کاشف مرزا اور فرحت کا کمرہ بھی نیچے ہی تھا. ایک عدد مشترکہ کچن, لانڈری, برآمدہ, ڈرائنگ روم, سب کچھ نیچے تھا. نعمان کی فیملی اور رابعہ کا کمرہ اوپر تھا. مروان اور روحا کو بھی اوپر ہی کمرہ ملا تھا. اوپر کچن نہیں تھا, اور سب سے اوپر اسٹور تھا. 4 دن بعد ہی روحا کی بس ہو گئی. اسے بھلا کہاں اس قدر شور شرابے کی عادت تھی. وہ گنتی کے 4 افراد تھے گھر کے. ساجد مغل شاپ پر چلے جاتے تھے, سعد جاب پر, پیچھے رہ گئیں وہ اور کوکب, اور اب یہاں ہر وقت کی دھما چوکڑی. 3 ٹائم کھانے کے وقت قیامت آئی رہتی. کچن تو کسی وقت خالی ہوتا ہی نہیں تھا. مروان, میرا کیا قصور ہے یہ بتا دیں بس. وہ اس رات پھٹ ہی تو پڑی. کیا ہوا اب؟ مروان صبح کا گیا, اب گھر واپس آیا تھا. خود تو آپ صبح 9 بجے نکل جاتے ہیں اور رات گئے گھر آتے ہیں,
اور میں پیچھے سے اس مچھلی بازار میں پاگل ہونے والی ہو جاتی ہوں۔ وہ بولی، میں 26 سال سے اس مچھلی بازار میں رہ رہا ہوں، میں تو ابھی تک پاگل نہیں ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور اس کا ٹھنڈا سا خوشبو جیسا وجود اپنی آگوش میں بھر لیا۔ لیکن میں ہو جاؤں گی، کیونکہ میں نے 22 سال جہاں گزارے ہیں وہ جگہ کسی جنت کی طرح تھی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ نہ بندہ فجر کے بعد سو سکتا ہے، نہ دوپہر میں ریسٹ کر سکتا ہے۔ ہر دم بچوں کا شور شرابہ، رونا دھونا، اور خدا کی پناہ جب رابع ان پر برستی ہے تو سمجھو ملک الموت ہی آ گیا ہو۔ مروان کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ آپ ہنس رہے ہیں، میری جان عذاب ہوئی پڑی ہے۔ وہ تنک کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ روحا یار، اب وہ سب جیتے جاگتے انسان ہیں، بالکل ہی تو گونگے بہرے نہیں بن سکتے نا۔ 5 بچوں کے ہونے کا پتہ تو چلے گا نا۔ مروان نے دوبارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ایک جھٹکے میں جھٹک دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کالج سے کتنے بجے فری ہوتے ہیں؟ توپ کا رخ بالکل ہی اس کی طرف ہو گیا تھا۔ مروان نے فدا ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بنا دوپٹے کے، بالوں کی اونچی سی پونی باندھے، گلابی رنگ کے فٹنگ والے سوٹ میں وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تقریباً 12:30۔ مروان نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر آئی لٹوں کو چھڑنا چاہا، لیکن وہ غصے میں بھننا کر پیچھے کو ہو گئی۔ اور اکیڈمی کتنے بجے سٹارٹ ہوتی ہے؟ دوسرا سوال۔ 3 بجے۔ اس سے مسکراتے ہوئے شرٹ کے بٹن کھولے اور کاٹن کی کلف لگی قمیص اتار دی۔ اپنے جسم کے حساب کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ زیادہ تر شلوار قمیض ہی پہنتا تھا۔ تو بیچ کے 2.5 گھنٹے کہاں ہوتے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ 100 کام نکل آتے ہیں روحا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوا تھا۔ بہت محبت سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھرا تھا، لیکن روحا مغل کو فی الحال شدید غصہ آیا تھا، وہ جو صرف اور صرف اپنے شوہر پر ہی اتار سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں مروان، مجھے آپ 1 بجے گھر نظر آیا کریں اور 2 گھنٹے بعد گھر سے اکیڈمی جایا کریں، شام کو 7 بجے گھر واپس آیا کریں۔ وہ بولی، منظور، اور کوئی حکم؟ وہ بولا، اور ذرا اپنی بھابھیوں کو اپنی زبان میں سمجھا لے کہ اپنے بچوں کو میرے کمرے سے کم از کم آنے نہیں دیا کریں۔ میں اب کہاں تک روکوں؟ وہ بولی، اوکے۔ اور مروان مسکراتے اس کے قریب آیا تھا۔ روحا اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتی ہوئی پیچھے کو ہوتی گئی۔ اور مجھے کل شاپنگ پر لے کر چلے، سارے فینسی کپڑے ہیں، عام پہننے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ مروان کو اس کے لبوں کی لرزش نظر آ گئی تھی، اس کے گالوں کی سرخیاں بھی پوشیدہ نہیں تھیں۔ جو حکم جناب کا۔ اور وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پیچھے ہٹے، دور ہو جائے مجھ سے۔ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ تمہاری یہ فرمائش تو میں مر کر بھی پوری نہ کروں۔ مروان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا اور بہت محبت سے اس کی خوبصورت آنکھوں کو گیلا کرتا چلا گیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو ہاتھ بڑھا کر سیل چارجنگ سے اتار لیا۔ 7 کی 15 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ ساکت اسکرین دیکھتی رہ گئی۔ کال پھر آنا شروع ہو گئی۔ وہ ہنوز اسکرین دیکھتی رہی۔ پھر ایک ٹیکسٹ آیا تھا، اب کال اٹینڈ نہیں کی تو میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ چند سیکنڈ بعد پھر سے کال آنے لگی۔ اس بار اس نے ریسیو کر ہی لی۔ میں کتنی بار سوری کہوں مبرا؟ وہ چھوٹتے ہی بولا، ایک بار بھی نہیں۔ مبرا میری بات سنیں، میں بالکل سچ کہوں گا چاہے آپ کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب آپ اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرتی ہیں۔ میں اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ مبرا خان اس کے بارے میں بات بھی کرے۔ وہ بولا، لیکن مبرا خان نے اس سے اپنا دل دیا ہے سعد مغل، میری ہر بات اس سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بولی، میرا خیال ہے وہ آپ کو انکار کر چکا ہے۔ میرے لیے اس کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ ایک بار پھر سنگل ہے اور میرے پاس ایک بار پھر موقع ہے۔ مبرا، بے قدرے لوگوں میں بے مول ہو جائیں گی آپ، وہ بولا تھا۔ مبرا خاموش رہی۔ مبرا، میں کل امی ابو کو بھیج دوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مبرا خاموشی سے کال کاٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ولید کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا حال ہے میڈم؟ وہ پہچان گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سر؟ اس نے پوچھا۔ شکر الحمدللہ۔ ہو گئی شادی آپ کی؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی تعویذ کروا دیا ہے مجھ پر، دوسری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ مبرا بس اسے سنتی رہ گئی۔ ولید، جی؟ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں پلیز؟ ولید بس ہنستا چلا گیا۔ میڈم مبرا،
مجھے آپ کو بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کچھ دیر بعد اس نے کال کاٹ دی۔ مبرہ کا دل محسوس گیا۔ مبرہ، ہاں یا نہ؟ ساتھ کا ٹیکسٹ آیا ہوا تھا۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ تبھی اسے ایک اور ٹیکسٹ آیا۔ اس کا ٹیسٹ پاس ہو گیا تھا۔ خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے ساتھ کے میسجز ڈیلیٹ کیے تھے اور اسے بس ایک میسج کیا تھا، نو۔ ان دونوں کی شادی کو 20 دن ہو گئے تھے۔ مروان نے اس کی باتوں پر زیادہ کان نہیں دھرے تھے۔ وہ بھلا کیسے اپنی بھابھیوں سے کہہ دیتا کہ اپنے بچوں کے منہ بند کروا لیں، یا کیسے اپنی اکلوتی بہن سے کہہ دیتا کہ تم اپنے گلے سے لاؤڈ اسپیکر نکلوا دو۔ اس دن بھی جب روحا کی بس ہو گئی تو وہ اپنے میکے آ گئی۔ کوکب کے گلے لگ کر وہ بیچاری لڑکی اس قدر روئی کہ حد نہیں۔ کوکب انتہائی پریشان۔ روحا کیا ہوا ہے؟ امی، آپ نے کس چڑیا گھر میں بیاہ دیا مجھے؟ آپ اور ابو دیکھ کر کے آئے تھے اس گھر میں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس قدر دھما چوکڑی مچی رہتی ہے وہاں ہر وقت کے خدا کی پناہ۔ اس قدر شور شرابہ کہ میرا سر پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ 5 تو بچے ہیں اس گھر میں۔ ایمان سے امی، بندہ کسی بھی لمحے سکون سے سو نہیں سکتا۔ اب ایک بھاگتا ہوا آ گیا، اب دوسرا آ گیا، میں کس کو روکوں؟ دروازہ بند کر دوں تو بھابھیوں کے منہ بن جاتے ہیں کہ دروازہ کیوں بند کیا۔ اوپر سے وہ رابعہ ہر وقت اتنا اونچا چیختی ہے کہ توبہ، مردے بھی جاگ جاتے ہوں گے اس کے سور سن کر۔ امی، فقط ایک کمرہ ہے میرے پاس، نہ کوئی کچن، نہ کوئی ڈرائنگ روم، اور جو قسمت سے ایک ڈرائنگ روم ہے وہ کوڑا والی ٹوکری بنا رہتا ہے۔ انتہائی بدتمیز اور ڈھیٹ بچے ہیں فرحان اور نعمان بھائی کے، اور وہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں امی۔ ہر وقت ان کی مائیں کچن میں ہی گھسی رہتی ہیں۔ مجھے اپنا اور مروان کا ناشتہ بنانا 2 بھر ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم لائن میں کھڑے ہونا پڑتا ہے کچن استعمال کرنے کے لیے۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ تو یہ سب مروان سے کہنا۔ کوکب نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا ہے، اتنی بار کہا ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ روحا روحاسی ہو گئی۔ دیکھ روحا، وہ ان کے گھر کی روٹین ہے اور وہ سب گھر والے اس روٹین کے مطابق سیٹ ہیں۔ تو وہاں نہیں ہے بچے، اتنی جلدی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا نا۔ کوکب نے اسے سمجھایا۔ امی، میں نے اب کچھ دن نہیں رہنا ہے۔ میرا سر پلپلا ہو گیا ہے اس جنجال پورے میں رہ کر۔ میں سونے لگی ہوں، مجھے اٹھائیے گا مت پلیز۔ وہ اپنا سارا سامان لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ تو واقعی جنت کا کوئی گوشہ تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی اس نے کمبل تانا اور سو گئی۔ شام تک سوتی رہی۔ ساجد مغل اور ساتھ آئے تو کوکب نے اس کے آنے کا بتایا۔ ہے کہاں وہ؟ سو رہی ہے ساجد، وہ تو جب سے آئی ہے ایسے سو رہی ہے جیسے وہاں راتوں کو سوتی ہی نہ ہو۔ کوکب انتہائی پریشان تھی۔ امی پریشان نہ ہو جائے گی سیٹ آہستہ آہستہ، سعد نے کہا اور چینج کرنے چلا گیا۔ رات کے کھانے کے دوران وہ نیچے اتری تھی۔ امی، بھوک لگ رہی ہے شدید، باپ کو سلام کرنا بھی یاد نہیں تھا۔ روحا، باپ سے تو مل لے۔ کوکب نے اسے گھورا۔ ہیں؟ ابو آ گئے؟ ابو جی! اس نے فوراً ساجد مغل کو دیکھا اور ابو جی کا نعرہ مارتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ ایک بار پھر رونا شروع۔ روحا پتر، کیا ہوا؟ وہ تو ہال کر رہ گئے۔ ابو، مجھ سے نہیں رہا جاتا وہاں۔ وہ سب پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں، کسی پل سکون نہیں ہے وہاں۔ وہ دونوں ہکا بکا کھڑے اس کا ماتم دیکھ رہے تھے۔ سعد اس کے رونے کی آواز سن کر بھاگا آیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ ساجد مغل کو چھوڑ اس سے آ لگی۔ بس تمہیں یہی پتا تھا کہ مروان ایسا، مروان ویسا، مروان کا گھر کیسا، گھر والے کیسے، یہ نہیں پتا تھا؟ وہ بولی۔ روحا، یہاں بیٹھو۔ سعد نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رونا بند کرو میرا بیٹے، آنسو نہ نکلیں اب۔ سعد نے اس کے آنسو خشک کیے۔ اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہاں ہر دم شور، مسلسل شور۔ وہ تڑخی۔ کتنے لوگ ہیں ٹوٹل؟ 1 2 3، وہ گننا شروع ہوئی۔ مجھے ملا کر ٹوٹل 14۔ تو جہاں 14 لوگ ہوں گے وہاں خاموشی کیسے ہوگی؟ سعد نے پوچھا۔ وہ روحاسی ہو گئی۔ دیکھ روحا، تو زیادہ تر اپنے کمرے میں رہا کر، دروازہ بند کر لیا کر۔ بھابھیوں کے منہ بنتے ہیں تو بننے دے، تجھے کیا پڑی ہے سب کو خوش کرنے کی؟ وہ سسرال ہے روحا، اور سسرال کسی میدان جنگ سے کم نہیں ہوتا، کوکب نے کہا۔ امی، وہاں کچن کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ پھر بولی۔ تو بیٹا مروان سے کہنا، ساجد مغل نے کہا۔ ابو، اتنی بار کہا ہے، بس ہاں کہہ دیتا ہے، ایکشن کچھ بھی نہیں لیتا۔ دیکھو روحا،
ابھی صرف 20 ہی دن ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، اور 20 دن بعد ہی اگر ہم لوگ اسے کہیں کہ روحا کے لیے نیا کچن بناؤ تو مناسب نہیں لگتا بیٹے۔ تم خود اسے کہو، بار بار کہو، من پسند بیوی ہو اس کی، اتنی سی بات تو منوا ہی سکتی ہو۔ سعد نے ماحول کو ہلکا پھلکا کیا تھا۔ روحا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ امی، میں نے 2-3 ہفتے رہنا ہے اب۔ اس کی اچھی بھڑاس نکل گئی تھی۔ اچھا رہ لینا، کھانا کھا لے اب، کوکب نے کہا۔ وہ یکدم ہی کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کوکب بس تعصب سے کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ روحا نے کال کر کر کے اسے ملنے آنے کا کہا تھا۔ بے وفا لڑکی، اگر ایک دن اکیڈمی سے چھٹی کر لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بولی۔ تیرا بھائی میری ایک دن کی سیلری کاٹ لے گا، مبرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو مجھ سے لے لی ایک دن کی سیلری، آ جا اب۔ روحا بھری پڑی تھی، ناچار وہ اس کی طرف چلی آئی۔ چلو جی، اب اس بیچاری کو بلا لیا، ہمارا دماغ کم خراب کر رہی ہے جو اب اس کا چاٹنے کو بلا لیا ہے۔ کوکب نے اسے دیکھتے ہی روحا کو لتاڑا۔ بچپن کی دوست ہے میری، اگر میں اس کا ذرا سا دماغ چاٹ بھی لوں تو کیا ہے، ویسے بھی دماغ بہت ہے اس کے پاس۔ روحا ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ مبرا، اس لڑکی کو کچھ سمجھا، سسرال میکی کی طرح جنت تو نہیں ہوتا نا۔ کوکب نے کہا۔ چل آ میرے ساتھ، تجھے بتاؤں سسرال کیا ہوتا ہے۔ روحا اسے اوپر لے آئی۔ خدا گواہ ہے پورے 2-3 گھنٹے اس لڑکی نے اپنے سسرال میں گزارے 20 دنوں کا رونا رویا۔ ہر دن کی روداد اسے زبانی یاد تھی، بیچ بیچ میں کہیں کہیں آنکھیں بھی بھر کر آ رہی تھی۔ مبرا تو حق دق اسے دیکھی جا رہی تھی۔ روحا، ایسا لگ رہا ہے جیسے تو نے وہاں 20 دن نہیں 20 سال گزارے ہیں۔ وہ ایک لمبی سانس بھرتی ہوئی بولی۔ وہاں گزارا ایک ایک پل 1-1 سال کے برابر ہے، قسم سے۔ وہ ساری بھڑاس نکال چکی تھی۔ جہاں تک مجھے بات سمجھ آئی ہے، تیرا بیسک مسئلہ وہاں کا شور شرابہ ہے۔ تو اپنا کمرہ بند رکھا کر، بس اپنے کام سے کام رکھا کر، ضرورت ہی نہیں ہے ستی ساوتری بننے کی، مبرا نے کہا۔ ہاں، امی بھی یہی کہہ رہی تھی۔ روحا کچھ سکون میں آئی تھی۔ تیرا کیا بنا؟ میدان تو صاف ہے روحا، اس کی پچھلی منگنی ٹوٹ گئی ہے اور اب وہ سنگل ہے۔ فی الحال وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، پارٹ ٹائم ایک ٹیوشن سینٹر جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں امی ابو سے کیسے بات کروں؟ وہ بولی۔ بھابھی سے کر لے۔ نہیں یار، وہ مجھے اپنے بھائی کے لیے سوچ کر بیٹھی ہیں، بس انہیں میری جاب کا انتظار ہے، مبرا نے کہا۔ اپنی امی سے ڈائریکٹ کہہ دے۔ کیسے کہوں؟ وہ کہیں گی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کا کسی سے چکر ہے۔ چکر تو ہے تیرا، روحا اسے کوہنی مارتے ہوئے ہنسی تھی۔ بکواس نہ کر زیادہ۔ اچھا، محبت کرنے کی ہمت ہے تیرے اندر، لیکن ماں باپ کو اپنی پسند بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ روحا، ایک مسئلہ اور بھی ہے، ولید کون سا راضی ہو گیا ہے۔ دیکھ، اگر تو کہے تو میں ولید سے بات کروں۔ تو کیا بات کرے گی اس سے؟ کچھ تو کروں گی، وہ بولی۔ مبرا سوچ میں پڑ گئی۔ یا پھر مروان سے کہوں کہ مبرا نے یکدم اس کی بات کاٹ دی۔ روحا، خبردار، بالکل بھی مروان سے نہیں کہنا، کبھی بھی نہیں۔ مبرا نے اس کا بازو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اچھا، میرا بازو تو چھوڑ، وہ بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اس دن کلاس لے کر آئی تو سعد آفس میں ہی تھا۔ مبرا اسے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مبارک ہو آپ کو، وہ دھیرے سے بولا۔ تھینک یو۔ انٹرویو کب ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ مبرا نے بس کندھے اچکا دیے۔ ولید کو بتا دیا؟ میرے خیال سے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے سعد۔ آپ کا تو ہے نا، وہ بولا۔ مبرا کچھ نہ بولی، بس اپنا لیکچر دیکھنے لگی۔ ایک مشورہ دوں آپ کو؟ کچھ دیر بعد سعد نے کہا۔ مبرا نے کتاب پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ ولید احمد کے آگے مزید کسی بھی قسم کی بھیک مانگنے سے پہلے ایک بار اقرا واحدی سے ضرور ملنا، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ مبرا بس خاموش بیٹھی رہ گئی۔ اقرا واحدی ولید احمد کی سابقہ منگیتر، وہ اسے اب تک یاد تھی۔ اگلے ہی دن وہ اس کے کالج پہنچ گئی۔ اقرا بڑے اتفاق سے اس سے ملی تھی۔ چائے بھی آ گئی۔ اقرا، میں آپ سے ایک پرسنل سا سوال کرنے آئی ہوں۔ مبرا کچھ دیر بعد مودے پر آ گئی۔ جی کہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی اور ولید احمد کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، مبرا نے کہا۔ جی بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کس نے توڑی؟ میں نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہوا جو اس کی مکروہ اصلیت مجھے جلد ہی پتہ چل گئی۔
وہ بولی تو لہجے میں نفرت سی تھی. مکروہ اصلیت؟ وہ سمجھ نہ سکی. آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. او، تو آپ بھی اس کے لک پر فدا ہو گئی ہیں مبرا؟ اقرا زور سے ہنسی تھی. آپ بھی مطلب یہ کہ اس کی وجاہت اور دلکشی کے تیروں سے گھائل ہونے والی آپ نہ تو پہلی لڑکی ہیں اور میرے خیال سے نہ ہی آخری ہوں گی. میرا بھی دل آ گیا تھا اس پر. بڑی مشکلوں سے اپنے ڈیڈ پر دباؤ ڈال کر میں نے اس سے منگنی کروائی تھی. لیکن ولید احمد صرف ایک کاسٹیوم ہے مبرا. اس کے اندر کے گھٹیا پن کی کوئی انت نہیں ہے. اقرا کہتی چلی گئی. مبرا کو یقین نہیں آیا تھا. مبرا، نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ آپ مجھے، لیکن میرا آپ کو ایک انتہائی دوستانہ مشورہ یہی ہے کہ اسے اپنی آنکھوں سے کھرچ دیں. اقرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. مبرا چپ چاپ وہاں سے واپس آ گئی. دل عجیب سا ہو رہا تھا. دماغ اقرا واحدی کی باتوں پر کان دھرتا تھا لیکن دل نہیں مان رہا تھا. بھلا ولید احمد جیسا دلکش انسان اندر سے مکروہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ایم اے انگلش تھا. بولتا تو یوں لگتا جیسے کہیں سے انگلش ایکسنٹ سیکھ کر آیا ہو. پہننے اوڑھنے میں ملکہ حاصل تھا اسے. باتوں سے شیرینیاں ٹپکتی تھیں. اور بھلا وہ اتنا برا کیسے ہو سکتا تھا؟ گھر آ کر بھی وہ بے سکون ہی رہی. آخر تھک ہار کر اس نے روحا کو کال ملا لی. روحا، یار ایک کام تو کر دے. ہاں ہاں بول. یار باتوں باتوں میں ذرا مروان سے پوچھنا کہ ولید کیسا بندہ ہے. مطلب اس کی ذرا بیک گراؤنڈ ہسٹری تو پوچھ اس سے. میرا نام نہیں لینا بالکل بھی. مبرا نے کہا. کچھ ہوا ہے؟ روحا تاڑ گئی. ابھی تو کچھ نہیں ہوا، تو ذرا جلدی پوچھ لینا. اچھا ٹھیک ہے، اگلے ہفتے میں نے چلے جانا ہے سسرال، پھر پوچھوں گی، روحا نے کہا. مبرا خاموشی سے کال کاٹ گئی تھی. روحا کو میکے آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا. وہ اپنے دن ایسے گزار رہی تھی جیسے زندگی کے آخری دن گزار رہی ہو. صبح تک لمبی تان کر سوئی رہتی. دن چڑھے اپنی مرضی کا ناشتہ کرتی. پھر سارا دن کوئی مووی، کوئی ڈرامہ، رات کو فاسٹ فوڈ کی پارٹیاں چلتی. کوکب کے ساتھ جا کر وہ اپنی شاپنگ بھی کرائی تھی. مرمان کا روز فون آتا تھا. وہ بیچارہ اس ایک ہفتے میں مرنے والا ہو گیا تھا. روحا، میرا کیا قصور ہے؟ اس رات بھی وہ اسے کال کر کے رونے کے قریب تھا. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ میری بات نہیں سنتے. وہ میڈم پیزا اور کولڈ ڈرنک لیے بستر پر چڑھی بیٹھی تھی. روحا، میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا. پلیز ایسے تو نہ کرو. یار مجھے تو رات 2 بجے تک نیند ہی نہیں آتی. پھر کلاسز لیتے ہوئے جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں. شادی کے صرف 20 دن بعد کوئی اتنے دنوں کے لیے میکے جاتا ہے کیا؟ وہ واقعی رو رہا تھا. روحا کو ہنسی آ گئی جو وہ بڑی مہارت سے دبا گئی. آ جاؤں لینے؟ اس نے پوچھا. نہیں. کیوں؟ ابھی میں نے اور رہنا ہے 2-3 ہفتے. روحا، مروان کی آواز صدمے سے پھٹ سی گئی. مجھے نہیں پتا، میں ابھی آ رہا ہوں. جتنے دن تم وہاں رہو گی میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. مروان، یہ ٹھیک رہے گا. آپ گھر جمائی بن جائیں نا. روحا نے یکدم کہا. اللہ نہ کرے، میں کوئی نکما ناکارہ یا معذور ہوں جو گھر جوائی بن جاؤں. وہ برا مان گیا. روحا بر ہنسی جا رہی تھی. آ جاؤں لینے؟ مروان مرزا کی دہائی پر دہائی تھی. نہیں، 2 ہفتے بعد. روحا، یہ مجھ سے نہیں رہا جاتا. میں نے محبت کی شادی کی ہے تم سے. تھوڑا تو ترس کھا لو. وہ منتوں پر اتر آیا. اچھا چلیں، 1 ہفتے بعد لے جانا. روحا کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا. روحا، وہ قریب المرگ ہو گیا تھا. بائے مروان، گڈ نائٹ. روحا نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی تھی. وہ آفس میں تھی جب قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی دروازہ کھلا. آگے سعد تھا اور پیچھے ولید. مبرا بس بے یقین سے اسے دیکھتی رہ گئی. بیٹھو ولید. سعد عین مبرا کے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. ولید مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا. کیسی ہیں آپ مبرا؟ شکر الحمدللہ. وہ مختصراً بولی. ولید کی اور میری FBI میں جاب ہو گئی ہے مبرا. کل ہم نے جوائننگ کے لیے جانا ہے. سعد نے بتایا. مبارک ہو آپ دونوں کو. مبرا نے مسکراتے ہوئے کہا. کہاں کی مبارک میڈم؟ نان گیزٹڈ پوسٹ ہے. مسٹر سعد مغل کا اسسٹنٹ بن گیا ہوں میں. ولید نے کہا. چلیں کوئی بات نہیں، ایک دن گیزٹڈ بھی ہو جائیں گے. وہ بولی. آپ کب جائیں گے انٹرویو کے لیے؟ اس نے پوچھا. جب وہ بلائیں گے. مبرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ولید، جاب کے لیے خوار ہم جیسوں کو ہونا پڑتا ہے جو بمشکل فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتے ہیں.
मुबरा जैसे A to Z A+ लेने वालों को तो जॉब खुद ब खुद मिल जाती है। मैं तो इन्हें अभी से लेक्चरर साहिबा कहने लगा हूँ। साद ने कहा। ये तो है, रब का कोई खास ही करम है इन पर, वलीद ने कहा। ये खुद भी तो बहुत खास है, इतनी ज़हीन, इतनी समझदार, इतनी पुरएतमाद। उनके आने से मेरा कोचिंग सेंटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और मेरी दिल से दुआ है कि जितनी ये खुद खास है, उतना ही खास उन्हें लाइफ पार्टनर भी मिले, कोई ऐसा जो इनकी बेहद कदर करे। साथ कहता चला गया। मुबरा जाने क्यों शर्मिंदा सी हो गई थी। वलीद मुसलसल उसे देख रहा था। इनके मुकद्दर का सितारा मरवान मिज़रा से भी ज़्यादा चमकदार होगा, देख लेना। साथ जाने अनजाने में मुबरा खान के लिए एक राह हमवार कर गया था। वलीद अहमद की नज़र पहली बार मुबरा हसीब खान पर टिक गई थी। वो सब खाना खा रहे थे जब बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। साद उठकर चला गया और वापस आया तो मरवान उसके साथ था। उसे देखकर रोहा की आंखें फैल गईं। मरवान ने एक नज़र उसे देखते हुए साजिद और कोकब को सलाम किया था। जीते रहो, बैठो बेटा। कोकब ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सही वक्त पर आए हो मरवान, खाना खाओ, साजिद मुगल ने कहा। रोहा, मरवान को खाना निकाल कर दो, उन्होंने रोहा से कहा जो कीना तोड़ नजरों से मरवान को घूर रही थी। नहीं अंकल, थैंक यू, खाना तो मैं खा कर आया हूँ, अभी तो बस रोहा को लेने आया था। चलें? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। कहाँ? घर? घर नहीं, उसे चिड़िया घर कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। रोहा के कहते ही साजिद मुगल ने उसे घूरा। रोहा, अंदाज तंबीही था। मैंने कहा तो था कि एक हफ्ते बाद जाऊंगी। वो बोली तो मरवान ने इस कदर मिस्कीन सी शक्ल बनाकर उसे देखा कि रोहा ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। अच्छा, अब तो मैं आ गया, अब चलो चलते हैं, वो बोला। बाकी तीनों नफूस खामोशी से उन दोनों की बहस सुन रहे थे। मरवान, अभी मुझे 100 काम है करने वाले, रोहा के कहते ही साथ की हंसी निकल गई। हाँ मरवान, अभी तो इसने तीसरी मंजिल खड़ी करनी है हमारे घर की। वो हंसता चला गया। रोहा उसे घूरती हुई खड़ी हो गई। ऊपर आए जरा, एक जरूरी बात करनी है आपसे। वो उसे आंखों ही आंखों में लिताड़ती हुई ऊपर चली गई। मरवान बैठा रह गया। मरवान, जा चला जा यार, नहीं कत्ल करती तुझे। साद ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो झीम कर उठ खड़ा हुआ और ऊपर आ गया। कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रोहा तीर की तरह उसकी तरफ आई। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक मेरा किचन वाला मामला किसी तरफ, और मरवान मिर्जा की बस हो गई। लम्हों में उसने रोहा पर अपना हक जताकर उसकी सांसों पर अपना तसल्लुत कायम किया था। मरवान ने मजबूती से उसके दोनों बाजू जकड़कर उसे कमरे के दरवाजे की तरफ धकेल कर उसको साथ लगा दिया। रोहा की हर मज़ाहमत बेकार ही गई। चंद लम्हों बाद उसने खुद को मरवान के रहमो करम पर छोड़ दिया था। लहू छलकाती आंखों से उसने मरवान की तरफ देखा जो उससे बस एक आध इंच की दूरी पर ही था। भले ही कत्ल कर दो, लेकिन मेरे साथ चलो, मैं सच में मर जाऊंगा मेरी जान। मरवान की सरगोशियों ने उसकी आंखों का रंग तब्दील किया था। मेरी जान निकलती है रोहा तुम्हारे बगैर, मुझसे नहीं रहा जाता अब इस अकेले कमरे में। मरवान का अगला हदफ उसकी गर्दन थी। आई लव यू, लिमिटलेस। मरवान की सरगोशियां उसे हरा गई थी। उसने हया से लबरेज नजरों से मरवान की तरफ देखा। उसकी मखमूर आंखों में मोहब्बत ठाठे मार रही थी। चलें? मरवान ने बहुत मोहब्बत से उसको कहा। चलें। रोहा ने भी उतनी मोहब्बत से ही उसका जवाब दिया था। वो मरवान के कंधे पर अपना सर रखे उसका मोबाइल देख रही थी। वो उससे अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने की तस्वीरें दिखा रहा था। उसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरा रोहा के गिर्द हिसार किए हुए था। वक्फे वक्फे से वो उसके चांद चेहरे पर गुस्ताखियां भी किए जा रहा था। अचानक उसे एक तस्वीर में वलीद अहमद नजर आया। वो मरवान की एकेडमी की तस्वीर थी। एक मिनट मरवान, ये तो वलीद अहमद है ना? हाँ। मरवान, इसे क्यों निकाल दिया था आपने एकेडमी से? रोहा एकदम से शर्लॉक होम्स के मूड में आ गई। बस यार, देखने में डैशिंग लगता है ना, लड़कियां एवं ही फिदा हो जाती हैं। एक स्टूडेंट से अफेयर चल पड़ा था इसका। इसके वालिदैन को खबर हो गई, काफ़ी फड्डा बन गया था। मैंने जवाब दे दिया था फिर इसे, मरवान ने बताया। मरवान, ये बंदा कैसा है? फ्लर्टी सा है? उसने पूछा। हाँ बस ऐसा ही है, टाइम पास करता है। 2 बार तो मंगनी टूट गई है इसकी, वो बोला। सच्ची? रोहा की आंखें फैल गईं।
गांव का रहने वाला है रोहा। अपनी फैमिली में यही बस ज़रा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बाकी तो अजड ही है। मैंने सुना है इसने अपनी पहली मंगेतर पर शादी से पहले ही हक जमाने की भी कोशिश की थी, शायद। मरवान के कहते ही रोहा हक दक रह गई। तुमने क्या इस पर किताब लिखनी है जो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? मरवान सैल एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ मुड़ा और बड़े हक से उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। मरवान देखें तो जरा, देखकर लगता है कि ये ऐसा होगा। रोहा की सुई उसी में अटक गई थी। देखने का क्या है, मुझे देखकर लगता है कि मैं इतना रोमांटिक हूँगा। मरवान मुस्कुराते हुए पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। पता है मुझे कितने रोमांटिक हैं आप, रोहा ने एक अदा से कहा। तुम्हें पता ही क्या है रोहा जान। उसने पूरी तरह रोहा के वजूद को अपने वजूद से ढांप लिया था। रोहा ने अगले ही दिन उसे सब कुछ मनोअन बता दिया। मुब्रा बस चिज़दर सी उसे सुने जा रही थी। मुब्रा यार, मैं तो कहती हूँ दिल पर जब्र कर ले। इतने फड्डे वाले बंदे के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी भला? रोहा, यार मेरा दिल नहीं मानता ये सब। वो इंतहाई परेशान थी। रोहा, देख, मरवान को भला वलीद के बारे में झूठ बोलकर क्या हासिल होना? फिर भी अगर तेरा दिल नहीं मानता तो तू एक बार साथ से बात कर ले, उससे पूछ ले। अब तो उन दोनों की जॉब भी एक साथ हो गई है। साथ तुझे सब कुछ सच सच बता देगा। और अगर तू कहे तो मैं साथ से बात कर लेती हूँ। नहीं रोहा, मैं खुद ही कर लूँगी। वो दिल महसूस कर कॉल काट गई थी। सर दर्द से फटने वाला हो गया था। रोहा बिल्कुल ठीक कह रही थी। साद उसे सब कुछ सच बता सकता था और कुछ हद तक बता भी चुका था। ये और बात थी कि वो सब कुछ जानते बूझते इनकारी हो रही थी। उस दिन भी एक क्लास लेकर ही उसकी बस हो गई। चाय के कप के साथ उसने 2 गोलियां खाई थी। जहन शदीद डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। साद उसकी शक्ल देखकर ही उसकी अंदरूनी कश्मकश को समझ गया। कोई परेशानी है? कुछ पूछना है? पूछूं तो सच सच बताएंगे। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला मुब्रा। वलीद की पहली मंगनी किससे हुई थी? उसकी कोई यूनिवर्सिटी फेलो थी। और क्यों टूट गई? क्योंकि उसे लगा कि शायद उसकी मंगेतर पर उसका हर तरह का हक है जो वो किसी भी वक्त वसूल कर सकता है। साद के कहते ही वो साकित रह गई, बोल न सकी। मुब्रा, साद ने धीरे से उसे पुकारा। इकरा से मिली आप? उसने पूछा। मुब्रा ने इस बात में सर हिला दिया। देखे मुब्रा, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि आप वलीद से मुतनफ़िर होकर मुझसे शादी कर लें। भले ही मुझसे भी ना करें, लेकिन खुदारा उससे भी ना करें। वलीद अहमद कोई गुमनाम शख्सियत नहीं है। उसे यहाँ सब जानते हैं। अगर मेरा यकीन नहीं आता तो किसी और से पूछ लें। वो कहता चला गया। मुब्रा ने अपना सर हाथों में गिरा लिया। साद को उस पर तरस आया था। मुब्रा, उसने नहायत दोस्ताना अंदाज में उसे पुकारा। मुब्रा ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरती जा रही थी। कदम वापस लेने में दिक्कत क्या है? उसने पूछा। मोहब्बत। वो अपनी आंखें रगड़ते हुए खड़ी हुई और बाहर निकल गई। उसने तीसरी दफा मरवान को कॉल की थी। जवाब नदारुद। इससे पहले कि वो चौथी मर्तबा उसे कॉल मिलाती, मरवान की बाइक गेट से अंदर दाखिल हुई। रोहा ने अपने कमरे की खिड़की से उसे देखा था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, रोहा एकदम फट पड़ी। कब से कॉल कर रही हूँ, सुन लेते तो क्या था? वो बोली। कुछ मंगवाना था? उसने पूछा। तो और क्या, कुछ खाने को मंगवाना था। वो बोली। क्यों, खाना नहीं खाया? खाना बचा ही नहीं। दोपहर में जोया भाभी के रिश्तेदार आ गए। जो खाना बना वो तभी खत्म हो गया। मैंने सोचा रोटी बना लूं तो अंडे नदारुद। अंडे मंगवाए, सालन बनाया, रोटी बनाने लगी तो पता चला कि आटा खत्म है। वो रोने वाली हो गई। अब क्या हुक्म है? अब आटा ही उठा लाएं, और क्या हो सकता है? वो बोली तो वो बेचारा उल्टे पांव वापस गया और आटा उठा कर लाया। चेंज करके बाहर निकला तो वो फिर बिस्तर पर बैठी थी। बना ली रोटी? कहाँ बना ली? वहां जोया भाभी घुसी हुई हैं, पीछे बच्चों ने कतार बनाई हुई है। वो सती पड़ी थी। मरवान उसे कह न सका कि मेरी तो खुद भूख से जान निकल रही है। आधे घंटे बाद जोया निकली तो निमरा घुस गई। बस दूध उबालना है रोहा, बच्चे रो रहे हैं और चाय बनानी है। मिन्नत भरा लहजा। वो फिर वापस आ गई। बाहर से ले आऊं खाना? मरवान को पता था कि उसके गुस्से का मीटर लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बस खामोश हो जाए। रोहा ने इंतहाई गुस्से से उसे देखा था। ऊपर नीचे सीढ़ियां उतरते चढ़ते उसकी बस हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो फिर किचन में गई। सच शुक्र के तवा चूल्हे पर रखा ही गया। रोहा, रोटी बना रही हो? वो राबिया थी। हाँ, अगर आज की सदी में बन जाए तो।
ایک مجھے میری بھی بنا دو پلیز. پہلی روٹی وہ لے گئی, دوسری اور تیسری وہ کاشف مرزا کو دے آئی, چوتھی پر زویا پھر نازل ہو گئی. روحا بس ایک روٹی دینا. چلو جی. پانچویں پر آٹا ختم. اسے شدید رونا آیا تھا. دوبارہ آٹا گوندھنے کو دل ہی نہیں کیا. اس نے ٹرے بنوائی اور مروان کے لیے کھانا لے آئی. تم نے کھا لیا؟ بھوک نہیں ہے. آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گئی تھی. اچھی طرح رو کر باہر نکلی تو مروان اس کے انتظار میں تھا. چلو آؤ باہر کھانا کھا کر آتے ہیں. وہ اس کا سرخ چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر دھیرے سے بولا اور اس کی کلائی تھام کر باہر لے آیا. امی, میرے موٹر سائیکل کی چابی کہاں ہے؟ حک سے چابی ندارت تھی. وہ سامنے والوں کا احمر لے کر گیا ہے. اور فرحان بھائی والا؟ وہ تو زویا کا بھائی لے کر گیا ہوا ہے. کہیں جانا تھا؟ وہ تاڑ گئی. کہیں نہیں جانا. روحا اس کا ہاتھ چھوڑ کر واپس اوپر چلی گئی. کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا. مروان نے مختصراً سب کہہ سنایا. وہ دوپہر سے بھوکی ہے. وہ بولا. میں آٹا گوندھ کر روٹی بنا دیتی ہوں, تو جا اوپر. مروان اوپر آیا تو وہ کروٹ لیے کمبل تان کر لیٹی تھی. روحا, یار اٹھو, کھانا تو کھا لو. مروان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا جسے اس نے ایک دم جھٹک دیا. وہ تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا. 20-25 منٹ بعد فرحت اسے ٹرے پکڑا گئی تھی. روحا, یار سوری, کھانے سے کیا ناراضگی. وہ کافی دیر بیٹھا اسے منانے کے جتن کرتا رہا. روحا ایک جھٹکے سے اٹھی تھی. مروان, میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کبھی کھانے پینے پر بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا. میری ایک بات کان کھول کر سن لیں. اگلے ہفتے تک مجھے اوپر کچن بنوا کر دے, ورنہ میں امی کی طرف چلی جاؤں گی. وہ اسے انگلی اٹھا کر کہتی کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی. مروان بس بیٹھا رہ گیا. اس کے انٹرویو کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تھی. تیاری تو کیا کرنی تھی, ذہن ہی پریشان ہوا پڑا تھا. ہر وقت اس کے ذہن میں ولید اور اس سے جڑی باتیں ہی گھومتی رہتی تھیں. ساتھ کو دیکھ دیکھ کر اسے الگ سے گلٹ محسوس ہوتا تھا. روحا کی بھی ایک لمبی کال آئی تھی جس میں وہ بس اسے ولید کو بھول جانے کا ہی کہتی رہی تھی. انٹرویو سے 2 دن پہلے وہ لاہور آ گئی. اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ آیا تھا. لاہور وہ دونوں حسیب خان کے ایک دوست کے گھر رکے تھے. اس رات بھی وہ کتاب کھولے بیٹھی تھی جب اسے ولید کی کال آئی. تادیر وہ بیٹھی اسکرین کو دیکھتی رہی. دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. آخر کار ریسیو کر ہی لی. کیسی ہیں آپ مبرہ خان؟ اس کا وہی ازلی سحر انگیز لہجہ. ٹھیک ہوں سر. میں نے سوچا آپ کو انٹرویو کے لیے گڈ لک کہہ دوں. تو کہہ دیں. گڈ لک, وہ مسکراتے ہوئے بولا. تھینک یو. اس کا دل بھر آیا. میں جانتا ہوں مبرہ کہ اس وقت آپ بہت مصروف ہیں. صبح آپ کا انٹرویو ہے, سو مجھے آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہوں. میں مانتا ہوں کہ مجھ سے ماضی میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن میں آئندہ آنے والے وقت میں ان غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. اس کی بات پر مبرہ کا زور سے دل دھڑکا تھا. میرا ساتھ مطلب؟ ایک بار آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے انکار کر دیا تھا. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ میری تمام گزشتہ غلطیوں کے باوجود مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے پوچھا تو مبرہ بس دم بخود سی بیٹھی رہ گئی. دل کا یہ عالم تھا کہ جیسا سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا. انگلیاں بھی کپ کپانے لگی تھیں. وہ اپنی تمام تر سابقہ غلطیاں تسلیم کر رہا تھا, خود کو غلط مان رہا تھا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا. میں جانتا ہوں مبرہ کہ میری ریپوٹیشن بہت اچھی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے بھی ساتھ سے میرے بارے میں پوچھا ہی ہوگا, اور اگر آپ ہاں کرتی ہیں تو آپ کے گھر والے بھی میرے بارے میں ضرور چھان بین کریں گے. لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام سابقہ کوتاہیوں پر دل سے شرمندہ ہوں. میں 27 سال کا ہو گیا ہوں مبرہ, اور میرے خیال سے اب مجھے کسی ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے. وہ کہتا چلا گیا. مبرہ بالکل خاموش تھی. ہیلو مبرہ, کہاں گئی؟ میں انٹرویو دیا ہوں, پھر آپ اپنے پیرنٹس کو بھیج دیجیے گا. خوشی سے اچھلتے ہوئے دل کو بمشکل قابو کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا. اوکے مبرہ, گڈ لک. وہ کہتے ہوئے کال کاٹ گیا تھا. پچھلے کئی دنوں کا پریشان ذہن یکدم ہی ہلکا پھلکا ہو گیا. سارے اندیشے, سارے وسوسے لمحوں میں دور ہو گئے. وہ اپنی تمام تر غلطیوں کو تسلیم کر رہا تھا. یہ بھی مان رہا تھا کہ اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے, اور اسے پروپوز بھی کر رہا تھا. وہ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگی. دل اسے سوچ کر ہی ہواؤں میں اڑنے لگا تھا. اگلے دن وہ انتہائی زبردست انٹرویو دے کر آئی تھی. روحا ایک بار پھر میں کے آ گئی تھی.
उसके अल्टीमेटम के बावजूद मरवान ने उसे किचन नहीं बनवा कर दिया था, सो वो चुपचाप साथ के साथ वापस आ गई थी। जब तक किचन नहीं बन जाता मैं वापस नहीं आऊंगी, वो साफ लफ्जों में मरवान को कह आई थी। कोकब इंतहाई परेशान थी। उसकी शादी को अभी 2 माह भी नहीं हुए थे। रोहा, ये क्या तरीका है? हर चौथे दिन तू मैके आकर बैठ जाती है। अम्मी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि उसे कहें मुझे किचन बनवा कर दे ऊपर। आपने कहा हम अभी उसे कहते अच्छे नहीं लगते तो खुद उससे कहे। बस अब मैं अपने तरीके से कह आई हूँ। लेकिन रोहा ने उनकी बात काट दी। अम्मी, वहाँ तो मेरा खाना पीना हराम हुआ पड़ा है, ना वक्त पर खाना, ना चाय, ना कुछ और। वैसे तो बड़े वेल ऑफ बनते हैं। कहने को मरवान मिर्जा महीने का 1.5 लाख तक कमा लेता है, एक किचन नहीं बनवा कर दे सकते? वो बबांग दहल बोली थी, और वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त थी। दरअसल हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का यही तो मसला है कि जब पहले बेटे की शादी करते हैं तो एक ही बार घर को सेट कर लेते हैं, कमरे, किचन, ड्राइंग रूम, सब कुछ। पहली बहू जब ब्याह कर आती है तो उसे तो वो घर जन्नत की तरह लगता है। जोया के साथ यही हुआ। उसे आते ही नीचे का सारा पोर्शन मिल गया था। राबिया, नौमान और मरवान के कमरे ऊपर थे। पूरा किचन उसकी दस्तरस में था, सो वो बड़े आराम से एडजस्ट हो गई। निम्रा की दफा भी उसके मैके वालों को नजर आ रहा था कि ऊपर वाला पोर्शन इसी का होगा, किचन का क्या है, वो तो नीचे का आकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो उसे भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता रोहा की बारी आते आते उस घर में 5 अदद बच्चे भी इजाफा कर चुके थे। जोया निचले पोर्शन की हुक्मरान बन चुकी थी, निम्रा का सेकंड पोर्शन पर राज था। रोहा बेचारी कैसे एडजस्ट करती? कोकब भले ही बहुत दूर अंदेश सही, लेकिन ये उन्होंने भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी को किचन का मसला खड़ा हो सकता है, और वो मसला खड़ा हो गया था। रोहा, यार मैं बनवा देता हूँ किचन, नाराज होने की क्या बात है? मरवान को अब सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ था। मरवान, मुझे 2 महीने हो गए हैं आपको कहते कि मुझे ऊपर किचन बनवा दे। मैं पागल हूं जो बस बकवास करे जा रही हूं? वो इंतहाई गुस्से में थी। नाचार वो उसी रात काशिफ मिर्जा के सामने पेश हो गया। अब्बू, मैं ऊपर किचन बनवाने लगा हूँ, रोहा को मसला होता है, वो बोला। मरवान, जोया और निम्रा भी तो हैं, दोनों उस किचन के साथ मैनेज करती हैं। सास ससुर चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक बार क्यों का सवाल जरूर करते हैं। अब्बू, वो नाराज होकर चली गई है। काफी अरसे से वो ऊपर किचन बनवाने का कह रही है, नीचे वाला किचन अक्सर ही मसरूफ होता है। बनवा ले, वो कंधे उचका कर बोले। अगले ही दिन कोकब और साजिद मुगल रोहा के ससुराल पहुंच गए। मरवान घर पर ही था। मिर्जा साहब, आखिर मसला क्या है? वो बच्ची जब जब ससुराल से मैके वापस आई है रोती हुई ही आई है। मैंने उसे 23 सालों में इतना नहीं रोने दिया जितना वो इन 2 महीनों में रोई है। साजिद मुगल की इकलौती लाडली बेटी थी वो। परेशान न हो साजिद साहब, मिस्त्री से बात हो गई है, 1-2 हफ्तों में ऊपर किचन बन जाएगा, काशिफ मिर्जा ने कहा। मिर्जा साहब, बात बस इतनी सी है कि अगर ऊपर किचन बनवाए बिना चारा नहीं था तो क्या वो तभी बनना था जब रोहा मैके आकर बैठ जाती? साजिद भाई, रोहा ने हमसे तो एक बार भी नहीं कहा, फरहत जरा तेजी से बोली। लेकिन उसने अपने शौहर से कई बार कहा है बहन। शादी के महज 2 माह बाद ही वो अपने मसाइल सास ससुर से कहेगी या शौहर से कहेगी? मरवान ने भी मुझे परसों बताया है, काशिफ मिर्जा ने कहा। अब सब ने रुख मोड़ कर मरवान की तरफ देखा। कब से कह रही है वो तुम्हें किचन का? काफी अरसे से कह रही है। तो उसकी बात पर ध्यान कान धरना मना था तुम्हें? उन्हें गुस्सा आ गया। मरवान खामोश रह गया। उसे ब्याह कर लाए हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। अगर वो तुम्हें अपना कोई मसला बताती है तो उसे हल करने की कोशिश किया करो, नजरअंदाज नहीं। उन्होंने कहा। अंकल सॉरी, मैं जल्द ही सेट करवा दूंगा किचन। वो शर्मिंदा था, बहुत शर्मिंदा। मरवान, मैंने उसे तुम्हारी बार बार की ख्वाहिश पर तुम्हें दिया है, बस इतना याद रखना कि वो बोझ नहीं थी हम पर, साजिद मुगल ने जरा सी सख्ती से कहा था। वलीद के माँ बाप और बड़ी बहन आई थी। पहले तो आबदा को अंदाजा ही ना हुआ कि वो किस सिलसिले में आए हैं। फिर जब उसकी माँ ने अपना मुद्दा पेश किया तो उनका माथा ठनका। आपको मुबरा के बारे में कैसे पता चला? उन्होंने अपनी बहू से चाय बनाने का कहा था। मेरा बेटा जानता है आपकी बेटी को, वो भी उसके साथ उसी एकेडमी में पढ़ाता रहा है। हम उसी के कहने पर रिश्ता लेकर आए हैं, वलीद की माँ ने कहा। तभी चाय आ गई। हिना, मुबरा को बुला लाओ। आबदा ने साथ ही आंख से इशारा भी किया। वो सर हिलाकर बाहर निकल गई।
कुछ देर बाद मुबरा अंदर दाखिल हुई थी। उसने सब्ज रंग का नफीस सलोन का सूट पहना हुआ था। मैचिंग दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ रखा था। वो उन्हें सलाम करती हुई आबदा के साथ बैठ गई। ये मेरी इकलौती बेटी है, मुबरा, उन्होंने कहा। वलीद की बड़ी बहन झट माँ के कान में घुस गई। आबदा ने कॉल करके हसीब खान को भी बुलवा लिया था। वो लोग कुछ देर बाद चले गए और उन्हें आने की दावत दे गए थे। उनके जाते ही आबदा मुबरा की तरफ मुड़ी। कौन है ये वलीद अहमद? उनका अंदाज शकी सा था। अम्मी, उसने कुछ देर साथ के कोचिंग सेंटर में पढ़ाया था। अब शायद उन दोनों की इकट्ठी एफबीआर के ऑफिस में जॉब हुई है। मुबरा गड़बड़ा गई। इसी की वजह से तूने मरवान के रिश्ते का इनकार किया था ना? उन्हें अब तक याद था। नहीं अम्मी, मरवान कौन सा मुझसे शादी करना चाहता था? मुबरा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? तुझसे बात करके ही उसने अपने घर वालों को भेजा है ना? आखिर को माँ थी वो। अम्मी, उसने बस सरसरी सा पूछा था। मुबरा परेशान हो गई। आबदा उसे घूर कर चुप हो गई। शाम में उन्होंने अपने बड़े बेटे को भी कमरे में बुला लिया। वो 512 में रहते हैं शुएब, कह रहे हैं वहाँ कोठी बनाई हुई है। वो लड़का एफबीआर रीजनल ऑफिस में असिस्टेंट है, आबदा ने उसे बताया। अम्मी दफा करें, अब गांव में भी आना है मुबरा को, शुएब ने छुटते ही कहा। वो लोग बुला कर गए हैं। आबदा भी कशमकश का शिकार थी। देखने में तो कोई हर्ज नहीं है शुएब, हसीब खान ने कहा। देख लें अब्बू, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन पेंडू चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए वो पेंडू ही रहते हैं, शुएब ने कहा। आबदा, हसीब खान और शुएब तीनों वलीद को देखने आए थे। 2 कैनाल पर फैला वाकई उनका कोठी नुमा घर था। बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी बनी हुई थी। वलीद के वालिद चौधरी शम्स बस अपनी जमीन की देखभाल करते थे। 3 बहनों और 3 भाइयों में वो दूसरे नंबर पर था। बड़ी तलाक याफ्ता थी बहन और उनके साथ ही रहती थी। बज़ाहिर तो वो लोग बड़े इत्तेफाक से मिले। चाय के साथ काफ़ी लवाजमात थे। ग्रे कॉटन की शलवार कमीज में 5 फीट 11 इंच हाइट के साथ वलीद अहमद देखने में कोई शहजादा ही लग रहा था। वो काफ़ी देर शुएब से बातचीत करता रहा। रात को घर आकर खाने के बाद बहस छिड़ी। हसीब खान ने छोटे दोनों बेटों और बहू को भी बुला लिया था। मुबरा भी वहीं थी। अब्बू, सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि लड़का देखने में बड़ा डैशिंग और सोबर सा है, और यही बात मुझे खटक रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुबरा में कोई कमी है, लेकिन वो मुबरा से कद में भी लंबा है और नए नक्श में भी खूबसूरत है। शुएब कहता चला गया। अब्बू रहने दे, गांव में नहीं करना हमने, खुबैब ने कहा। वो मुबरा से 1 साल बड़ा था और फैमिली भी बहुत बड़ी है उनकी। एक बेटी तलाक लेकर बैठी है, 2 अभी ब्याहने वाली हैं, 2 बेटे भी ब्याहने वाले हैं। रहने दें, मुबरा एवं खप जाएगी वहां। जुहेब उससे 2 साल छोटा था। वैसे लड़का तो ठीक ठाक है, हसीब खान ने कहा। एक बाप होने के नाते वो भी चाहते थे कि उन्हें काबिले रश्क सा दामाद मिले। उनके दिल में दूर कहीं शायद ये कसक भी थी कि मरवान ने मुबरा से शादी से इनकार सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे रोहा से शादी करनी थी। अब्बू, शक्ल का क्या है, एक तो गांव, ऊपर से इतना बड़ा खानदान, नौकरी भी बस एवं सी है उसकी। अपनी मुबरा माशाल्लाह लेक्चरार हो जाएगी तो उससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, देख लेना, शुएब ने कहा। मेरा तो अपना दिल नहीं मानता हसीब, आप मना कर दें उन्हें। आबदा भी राजी नहीं थी। चलो 1-2 दिन में मैं उन्हें कॉल कर दूंगा, हसीब खान ने कहा। मुबरा बस दुम साधे खड़ी रह गई। 2 सालों की दुआओं और अजियतों का बस ये सिला था। इतनी मुश्किल से वलीद राजी हुआ था तो इसके अपने घर वाले राजी नहीं थे। इसने एक नज़र सबको देखा। हसीब खान शुएब की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। आबदा जुहेब से कुछ कह रही थी। हिना बाहर जाने लगी थी। अब्बू, उसने हिम्मत कर ही ली। हसीब खान समेत सभी ने उसकी तरफ देखा। मेरी राय जानना अहम नहीं है, उसने पूछा। क्या मतलब? वो ठिठक गए। अब्बू, जिंदगी तो मैंने गुजारनी है ना, वो थूक निगलते हुए बोली थी। मुबरा, सिर्फ शक्ल सूरत के सहारे सारी जिंदगी नहीं गुजरेगी, आबदा ने कहा। अम्मी, वो परफेक्ट है और परफेक्ट होने के बावजूद मुझसे शादी करने पर रजामंद है, वो धीरे से बोली। यही तो कबाहत है मुबरा बच्चे, कि उसे तू ही नजर क्यों आई, शुएब ने कहा। अब्बू, उसने फिर हसीब खान को पुकारा था। मरवान ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। भला क्यों, उसने पूछा। हसीब खान बोल ना सके। अगर उसे एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का हक है
تو میں ایک خوبصورت شوہر کی خواہش کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ ان دونوں نے باہر کھانے کا پلان بنایا تھا۔ مروان 7 بجے ہی گھر آ گیا۔ روحا اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ جلدی کرو بیگم صاحبہ، میں نے 2 گھنٹے کے لیے گاڑی ادھار لی ہے کسی سے، وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ سچ میں؟ روحا کی آنکھیں چمک گئی۔ ہاں، میں نے سوچا اب اتنی تیاری کے ساتھ تم بائک پر کیسے بیٹھو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مروان، ہم اپنی گاڑی کب لیں گے؟ روحا نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ لیز پر نکلوا لوں، وہ بولا۔ لیز پر رہنے دیں، سیکنڈ ہینڈ لے لیں۔ اس نے مروان کا کوٹ اتارا تھا۔ مروان نے نہایت محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ سبت کیے تھے۔ تیار ہو جاؤ جلدی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دونوں بالکل تیار تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتے دروازہ ایک دم بج اٹھا۔ مروان، جلدی باہر آنا ذرا، نمرا کی پریشان سی آواز آئی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ مروان، گڑیا بیڈ سے نیچے گر گئی ہے، ماتھے سے خون بہ رہا ہے، بائک نکالنا ذرا اس کی پٹی کروا لیں۔ وہ 3 سالہ گڑیا کو ہاتھوں میں اٹھائے کھڑی تھی اور وہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ بھابھی، ابو کہاں ہیں؟ اس نے گڑیا کو ان کے ہاتھوں سے اپنی گود میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ باہر نکلے تھے، سیل گھر میں ہی چھوڑ گئے ہیں۔ نمرا کے اوسان قطع ہو رہے تھے۔ روحا میں بس 10 منٹ میں آیا، وہ اسے کہتے ہوئے جلدی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ نمرا اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ 10 منٹ تو کیا لگنے تھے، پورا آدھا گھنٹہ لگا۔ نمرا اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مروان بھاگتا ہوا اوپر آیا تھا۔ روحا، آؤ چلے، اس نے کمرے میں جھانک کر کہا۔ روحا بادرے نخواستہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مروان، کہاں جا رہے ہو؟ زویا نیچے تینوں بچے لے کر کھڑی تھی۔ بھابھی ڈنر کرنے جا رہے ہیں، وہ بولا۔ مروان، میں نے اور بچوں نے ذرا امی کی طرف جانا ہے، ہمیں راستوں میں چھوڑ دینا پلیز، تم گاڑی لے کر آئے ہو نا؟ بھابھی، ریسٹورنٹ کدھر اور آپ کا میکا کدھر؟ میں نے ویسے بھی صرف 2 گھنٹے کے لیے گاڑی لی تھی۔ وہ ایک نظر روحا کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ میرا بھائی، بس 10-15 منٹ لگیں گے۔ بھابھی، آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں جانے میں، ہمیں چھوڑ کر ریسٹورنٹ چلے جانا، پھر واپسی میں ہمیں لے لینا۔ زویا اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی۔ اچھا چلیں، بیٹھیں۔ مروان، آپ انہیں چھوڑیں، میں نہیں جا رہی کہیں۔ روحا کی بس ہو گئی تھی۔ وہ درست سے لہجے میں کہتی ہوئے اوپر چلی آئی۔ روحا، یار میری بات تو سنو، وہ اس کے پیچھے ہی اوپر آیا تھا۔ میری جان، بس 15 منٹ لگیں گے انہیں چھوڑنے میں۔ مروان، مجھے اس وقت شدید غصہ آ رہا ہے، پلیز جائیں اور جا کر اسے اس کے میکے چھوڑ کر آئیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ ایک ایک کر کے سب کچھ اتارے جا رہی تھی۔ روحا، یار ایسے تو نہ کرو۔ مروان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ مروان، ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم دونوں کہیں جانے کا پلان بناتے ہیں، یا تو آپ کی بھابیاں بیچ میں ٹپک پڑتی ہیں یا ان کے بچے۔ جائیں اسے چھوڑ کر آئیں، وہ راضی ہو جائے، میری خیر ہے۔ وہ بھل بھل کرتے آنسوؤں کے بیچ کہتی ہوئی زور سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ مروان، چھوڑاؤ گے؟ نیچے سے زویا کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ ولید کے رشتے کو آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کے سبھی گھر والے بس چپ چپ سے تھے، سوائے خود مبرہ کے کوئی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اسے بس ایک دفعہ ولید کا فون آیا تھا۔ آپ کے گھر والے راضی نہیں ہیں نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہو جائیں گے، وہ دھیرے دھیرے، بس تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ اس دن بھی وہ کلاس لے کر آفس میں آ گئی، ذہن منتشر سا تھا۔ ساتھ کب اس کے پاس آ بیٹھا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پریشان لگ رہی ہیں؟ ہیں؟ کیا؟ وہ یکدم ہڑبڑا کر بولی۔ آپ کے فادر کی کال آئی تھی، ولید احمد کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے کیا کہا پھر؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ بولا تو مبرہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مبرہ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ ہار سی گئی۔ پھر اکیلی کیسے لڑیں گی؟ آپ مدد کر دیں پلیز، تھوڑی سی، وہ التجائیت سے لہجے میں بولی تھی۔ کیسی مدد؟ سعد نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ بس ابو سے کہہ دیں کہ وہ اچھا ہے، اس کی فیملی بھی اچھی ہے، مبرہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اور اگر کل کو وہ اچھا نہ نکلا تو آپ کے فادر میرا گریبان نہیں پکڑیں گے کیا؟ سعد، اس کا ماضی ضرور داغدار ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس کا مستقبل بہت شفاف ہو سکتا ہے وہ اقرا کے لیے بہتر نہیں تھا لیکن میرے لیے بہتر ہو۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ وہ اپنی سابقہ غلطیوں پر شرمندہ ہے تو کیا اس پر یقین کرنا اتنا ہی مشکل ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہر شخص کو ایک دوسرا موقع ضرور ڈیزرو کرتا ہے،
تو ولید احمد کیوں نہیں؟ اس کی آنکھوں میں قطرے ابھر آئے تھے۔ میں نے فقیروں کی طرح اس سے بھیک مانگی ہے، بار بار اس کے لبوں سے انکار سنا ہے، نہ جانے اس کی خاطر کتنے ہی آنسو بہائے ہیں۔ سعد، میرا خدا گواہ ہے کہ شاید میں اپنی ذات کے لیے اتنی محنت کبھی نہیں کرتی جتنی اس کی خاطر کی ہے۔ اس نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ وہ یا تو کسی خوبصورت اور امیر کو چنے گا یا کسی کامیاب اور مشہور کو، اور میں نے بڑی محنت سے خود کو دوسری کیٹیگری میں کھڑا کیا ہے۔ آنسو پلکوں کی باڑ پھاند گئے تھے۔ سعد بس خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ سعد، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے اس پرفیکٹ انسان سے شادی کرنی ہے۔ مجھے اس کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے۔ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے اسے، پلیز، وہ کہتی چلی گئی۔ سعد بس اس کے آنسو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ وہ 23 سالہ امپرفیکٹ لڑکی دل کے ہاتھوں کس قدر مجبور تھی، یہ صرف سعد مغل ہی جان سکتا تھا۔ مبرا، میری ایک بات یاد رکھنا، جب ہم چناؤ کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو پھر شکوے کا اختیار کھو دیتے ہیں، سعد نے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد میکا جنت کا ایک گوشہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل سچ کہتے ہیں۔ سسرال صحیح معائنوں میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم کی طرح ہوتا ہے۔ دور کھڑے ہو کر کریز پر کھڑے بیٹسمین کو ہزار ہاں مشورے دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اصل تب پتہ چلتا ہے جب بلہ خود ہاتھ میں آتا ہے، اور وہ بلہ ہاتھ میں پکڑے کریز پر کھڑا بیٹسمین بالکل اس لڑکی سے مشابہ ہوتا ہے جو نئی نئی بیاہ کے سسرال میں آئی ہو۔ میکے کے پڑھائے ہوئے سارے سبق، ماں کے سکھائے سارے گر، باپ کی ساری نصیحتیں، سہیلیوں کے سارے مشورے اسٹیڈیم کی باؤنڈری سے باہر ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لمحے کریز پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف اپنا کھیل کھیلنا پڑتا ہے۔ آس پاس کھڑے سبھی سسرالی رشتوں میں خود ہی اپنی بال کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے۔ اور جانتے ہیں اس اسٹیڈیم میں آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ وہ واحد ساتھی بیٹسمین جو کریز کے دوسری جانب کھڑا ہوتا ہے، آپ کا شوہر۔ اس کا کام صرف آپ کے ساتھ دوڑنا ہے، ہر شاٹ پر آپ کا ساتھ دینا ہے، اور جب وہ کریز پر آ جائے تو اسے آپ کو کور دینا ہوتا ہے۔ روحا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنے سسرال میں بلہ ہاتھ میں پکڑے کریز پر کھڑی تھی، ایک طرف ساس سسر، ایک طرف جیٹ جٹھانیاں، ایک طرف نندے، اور وہ بیچاری اپنے ساتھی کے ساتھ ایک اکیلی۔ وہاں آ کر اسے اصل حقیقتیں آشکار ہوئی تھیں۔ نچلے پورے گھر پر زویا کا ہولڈ تھا۔ ڈرائنگ روم تک اس کے حساب کتاب سے سیٹ ہوتا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک اس کے تینوں بچے نیچے ادھم مچائے رکھتے تھے۔ اوپر نمرا کا راج تھا، سوائے ایک کچن کے اس نے سب کچھ اوپر سیٹ کر رکھا تھا۔ روحا ان دونوں کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ کپڑے دھونا ایک مصیبت، کس کی واشنگ مشین مانگے، اگر اپنی لگائے تو کہاں لگائے۔ کپڑے استری کرنا ایک مصیبت، استری سٹینڈ اس نے زبردستی اوپر ایک کونے میں سیٹ کروایا۔ کھانا پکانا ایک مصیبت، وہ مصیبت اوپر کچن بننے سے ختم ہوئی۔ فریج استعمال کرنا ایک مصیبت، کوئی چیز رکھ لو صبح نہ دارو۔ اوون استعمال کرنا ایک مصیبت، آئے روز خراب، اس نے اپنے کچن میں اپنا رکھ لیا۔ سسرالیوں کی مداخلت ایک الگ مصیبت، سونے جاگنے کے اوقات بدل گئے، کھانے پینے کے اوقات بدل گئے، ہر کام پر سوال، ہر فعل پر مداخلت۔ بچوں کی الگ مصیبت، کہاں تک روکا جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس نے شادی کے بعد فیس کیا وہ یہ کہ مروان اس گھر کا واحد کام کرنے والا مرد تھا۔ کاشف مرزا 57 سال کے ہو گئے تھے، سو کتنا بھاگ دوڑ کرتے۔ 6 ماہ پہلے انہوں نے وکالت بھی چھوڑ دی تھی۔ فرحان اور نعمان دونوں اپنی ڈیوٹی پر ہوتے تھے، سو ان کی فیملیز کی بھی ساری ذمہ داری مروان کی تھی، اور اس چکر میں وہ بعض اوقات روحا کو بھی اگنور کر دیتا تھا۔ روحا جیسی لڑکی جس نے کبھی پانی کے ایک گلاس پر کمپرومائز نہیں کیا تھا، اسے اب ہر قدم پر کمپرومائز کرنا پڑتا تھا۔ ہر چوتھے دن اس کی اور مروان کی تو میں ہو جاتی تھی۔ مروان میں صبر کا مادہ ذرا زیادہ تھا، سو وہ زیادہ تر خاموش ہو جاتا۔ ہر بار منانے کا کام بھی وہی کرتا تھا۔ سعد کے لیے پھر سے ایک رشتہ آیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کوکب نے روحا کو بھی بلوا لیا تھا۔ وہ لڑکی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہی تھی۔ روحا کو بھی وہ پسند آ گئی تھی، سو اس رات کھانے کی میز پر کوکب اور روحا نے اسے گھیر لیا۔ اب اس رشتے میں خامی نکال کر دکھا مجھے، کوکب نے کہا۔ ساجد مغل بھی وہیں تھے۔ امی پلیز، جلدی کس بات کی ہے؟ وہ بولا۔ سعد 27 سال کا ہو گیا ہے، اب تو نوکری بھی مل گئی ہے، اب اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ کوکب اس پر برس پڑی۔ سعد،
نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے، کیا قباحت ہے اس رشتے میں؟ ساجد مغل نے اسے گھرکا۔ ابو، مجھے پتا ہے کیا قباحت ہے، روحا نے کہا تو سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ کیا اس کی نظروں میں کوئی اور ہے؟ اس نے شوشہ چھوڑا۔ تو اس کا نام بتا دے، میں کون سا قتل کر دوں گی تجھے؟ کوکب نے کہا۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، روحا فضول بکواس نہ کرو۔ سعد نے اسے گھرکا۔ امی پکا ایسا ہی ہے، اور لڑکی پتا ہے کون ہے؟ روحا ہنستے ہوئے سعد کو زج کر رہی تھی۔ روحا شٹ اپ ہو جاؤ۔ سعد کو غصہ آ گیا۔ کون ہے بتا مجھے، کوکب نے زور سے کہا۔ بتا دوں؟ روحا سعد کے متوقع غصے کے پیش نظر اٹھ کر کوکب کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سعد اسے گھورے جا رہا تھا۔ مبرہ حسیب خان، روحا کے کہتے ہی کوکب سن رہ گئی۔ مبرہ؟ انہوں نے حیرت سے سعد کی طرف دیکھا۔ امی ایویں تکے مار رہی ہے، یہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے، سعد نے خجل ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں ہوا ہے۔ امی آپ کس کی باتوں پر کان دھر رہی ہیں؟ مبرہ سے کرنی ہوتی تو میں خود نہ آپ سے کہہ دیتا، اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ سعد نے کوکب کو مطمئن کرنا چاہا۔ بس تو پھر اس رشتے کو ہاں کر دے سعد بچے، یہی شادی کی عمر ہے، کوکب نے کہا۔ اچھا بس ایک آدھ ہفتہ اور دے دے مجھے پلیز، سعد نے منت کے سے انداز سے کہا تھا۔ ابو؟ وہ اپنے کمرے میں تھے، مبرہ نے انہیں پکارا۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ مبرہ آؤ بیٹا۔ وہ اندر اکیلے ہی تھے، آبدہ کچن میں تھی۔ ابو، آپ نے سعد کو کیوں کال کی تھی؟ اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے پوچھا۔ ولید کے بارے میں پوچھا تھا اس سے کہ کیسا بندہ ہے۔ کیا کہا پھر سعد نے؟ کہہ رہا تھا فی الوقت تو اچھا ہی ہے، باقی پتہ کر دے گا۔ مبرہ خاموش ہو گئی۔ مبرہ، انہوں نے دھیرے سے اسے بلایا۔ جی ابو۔ وہ واپس جانے لگی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لے بیٹے، شعیب کہہ رہا تھا کہ لڑکا تو سعد بھی بہترین ہے، اس کی فیملی بھی دیکھی بھالی ہے، ساجد سے میں خود بھی بات کر سکتا ہوں۔ ابو مجھے سعد سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مبرہ گاؤں کی ہو کر رہ جائے گی تو، اتنا بڑا خاندان ہے اس کا، ساری زندگی بس چھوٹے بہن بھائی ہی بہتا رہے گا وہ۔ ابو ہو سکتا ہے میرا مقدر اس کے مقدر سے جڑے تو سب کچھ بہترین ہو جائے۔ وہ بولی تو آنسو نکل آئے۔ حسیب خان نے بس اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک دو دن بعد ولید کے ابو کی کال آ گئی، وہ ان کی مرضی پوچھ رہے تھے۔ حسیب خان نے دوبارہ سے سب کچھ جمع کر لیا۔ وہ لوگ ہماری مرضی پوچھ رہے ہیں، ابو سب سے پہلے مبرہ کی مرضی پوچھیں، شعیب نے کہا۔ مبرہ تو راضی ہے، مبرہ بھلے ہی راضی ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں، سوائے ایک شکل کے اس کے پلے اور ہے کیا؟ آبدہ نے کہا۔ آبدہ گھر بھی اچھا ہے ان کا، نوکری بھی ہے اس کے پاس۔ حسیب خان کا ووٹ ذرا ذرا سا مبرہ کے حق میں ہو گیا تھا۔ ابو میں تو خود راضی نہیں ہوں، شعیب نے کہا۔ ہے نا، مبرہ کو بلا کر لا۔ آبدہ کے کہتے ہی وہ مبرہ کو بلا لائی۔ مبرہ، بچے وہ لوگ جواب مانگ رہے ہیں، شعیب نے کہا۔ مبرہ نے ایک نظر حسیب خان کی طرف دیکھا۔ سب کچھ تیرے سامنے ہے مبرہ، تو اس شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہے، انشاءاللہ اب برسر روزگار بھی ہو جائے گی، آج نہ صحیح تو کل تیرے لیے اس سے بھی بہترین رشتہ آ جائے گا۔ وہ ایک اکیلا کفیل ہے اس گھر کا، باقی سارے بہن بھائی ابھی چھوٹے ہیں، باپ بھی فی الحال کچھ نہیں کرتا، ساری زندگی شکل و صورت کو دیکھ دیکھ کر نہیں گزرے گی۔ تو بالغ ہے، عقل مند ہے، اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لے، آبدہ کہتی چلی گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی مرضی پر سر جھکا کر سسرال جائے گی تو گلے کا اختیار تا عمر رہے گا تیرے پاس، اپنی مرضی کرے گی تو پھر ساری عمر شکوہ نہیں کر پائے گی، آبدہ نے کہا۔ مبرہ نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے ان سب کو دیکھا۔ ان سے تھوڑا سا وقت مانگ لیں، اگر میری سلیکشن ہو گئی تو انہیں ہاں کر دیجیے گا، اگر نہ ہوئی تو جواب دے دیجیے گا۔ وہ کہہ کر واپس پلٹ آئی۔ 8 دن بعد اسے سلیکشن کا میسج آ گیا تھا۔ دوپہر کا سالن بنانے کچن میں آئی تو نمرہ پہلے سے چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ نمرہ بھابھی مجھے سالن بنانا ہے، روحا نے کہا۔ روحا، یار عفان چاول کھانے کی ضد کر رہا تھا، بس اسے چاول بنا دو، نمرہ نے کہا۔ اور دوسرے پر کیا رکھا تھا؟ یہ کسٹرڈ ہے، بس ابھی بن جائے گا۔ تو آپ نیچے بنا لیں چاول، روحا کو غصہ آ گیا۔ نیچے زوہا بھابھی کے میکے والے آئے ہوئے ہیں، وہ کچن پر قبضہ کر کے کھڑی ہیں۔ نمرہ بھابھی، یہ کچن میں نے اپنے لیے بنوایا ہے، صرف اس لیے کہ مجھ سے انتظار کی لائن میں کھڑا نہیں ہوا جاتا،
प्लीज़ ये कस्टर्ड बाद में बना लेना और आइंदा नीचे ही पकाया करें जो भी पकाना हो। रोहा ने कह ही दिया। रोहा, ज़रा तमीज़ नहीं, जहेज़ में नहीं लाई हो तुम ये किचन। निम्रा को गुस्सा आ गया। जहेज़ का ही समझे, जब ये नहीं था तब भी तो नीचे मैनेज करती थी ना आप। तब तो आप दोनों को एक किचन से कोई मसला नहीं था। मुझे पता है नया किचन बनने पर आप दोनों ने कितनी बातें की थी। रोहा ने कहा और कस्टर्ड वाला पैन नीचे उतार दिया। मुझे सालन बनाना है, मरवान ने खाना खाना है आकर। उसने सालन वाला पतीला ऊपर रखा था। तुम समझती क्या हो खुद को? निम्रा जोर से बोली। रोहा मुरवान मिर्जा, ओके? रोहा ने उसे और सुलगाया था। सब पता है मुझे तुम जैसी लड़कियों का। ऐसे ही तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मरवान जैसे बोने से नहीं ब्याह दिया। निम्रा हर हद ही फलांग गई थी। रोहा का पारा यकलख थी ऊपर पहुंचा था। मेरे माँ बाप चाहे मुझे बोने से ब्याहें या आलम चन्ना से, तुम कौन होती हो बकवास करने वाली? खबरदार जो आइंदा मेरे किचन में नजर आई तो जाओ नीचे जाकर पकाओ। रोहा ने उसके चावलों का पतीला भी चूल्हे से नीचे उतार दिया। निम्रा तन फन करती किचन से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद वो फरहत को साथ लिए ऊपर आ गई। देखे जरा, दोनों चीजें नीचे उतार फेंकी इसने। बस इतना ही कह दिया था कि अफान चावलों की जिद कर रहा है। वो रोए जा रही थी। रोहा एक तरफ उसे बना लेने देती चावल। फरहत ने कहा, पहले इससे पूछें कि इसने मुझे क्या कहा है। रोहा तड़क कर बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। निम्रा साफ पुकर गई। पक्का तुमने कुछ नहीं कहा? रोहा उसकी तरफ को आई थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, वो हठधर्मी से बोली। रोहा ने एकदम उसका कस्टर्ड उठाया और सिंक में उल्टा दिया। निम्रा हक्का बक्का रह गई। ये क्या किया? होश आने पर वो जोर से चीखी थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। रोहा साफ कंधे उचका गई थी। तुमने ही किया है, देखा आंटी आपने। निम्रा चीख कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, समझी? निम्रा उसे जोर जोर से कोसने देती हुई चावलों का पतीला उठाकर नीचे चली गई। फरहत ने तासुब से उसकी तरफ देखा। मेरे किरदार पर उंगली उठाई है उसने, रोहा ने दुरुस्त लहजे में कहा था। हसीब खान ने वलीद के घर वालों को हाँ कह दी थी। अगली बार उसका पूरा खानदान ही मुबरा को देखने आया सिवाय वलीद के। आपी, वैसे हाइट कितनी है आपकी? वलीद की छोटी बहन ने पूछा। ऑलमोस्ट 5'3", वो बोली। अच्छा, वलीद भाई की तो 5'11" है, वो बोली। मुबरा बस मुस्कुरा कर रह गई। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है? अभी कोई पता नहीं। वलीद भाई तो बड़ी खूबसूरती पसंद है, हर वक्त तैयार शैयार रहने वाली लड़कियां पसंद है उन्हें। वो खुद भी हर वक्त अटेंशन रहते हैं, रात को पहनने वाले कपड़े भी इस्त्री करके पहनते हैं। वो हंसते हुए कहती जा रही थी। मुबरा, खाना वगैरह तो बनाना आता है ना तुम्हें? अक्सर नौकरी वाली लड़कियों को बस पका पकाया खाने की आदत होती है, उसकी बड़ी नंद ने पूछा। मुबरा सब कुछ बना लेती है, हिना ने जरा जोर से कहा था। लो, सालन का तो मसला ही नहीं होता, असल कमाल तो रोटी पकाने का है, वलीद की माँ ने कहा। आंटी, मुझे रोटी बनानी भी आती है। अलगर्ज पूरे 2.5 घंटे उसका इंटरव्यू होता रहा। मुबरा और हिना ने मिलकर बड़ा पुरतकल्लुफ सा खाना भी बनाया था। खाने के बाद चाय का दौर चला और जाते हुए वो लोग मुबरा के हाथ पर 5,000 रख गए थे। उनके जाने के बाद आबदा तो आबदा, हिना भी फट पड़ी। हद हो गई, वो दोनों छोटी होकर ऐसे मुबरा का इंटरव्यू ले रही थी जैसे पता नहीं कितने अरसे की शादीशुदा हैं। मुबरा सोच ले बच्चे, मुझे तो एक आंख नहीं भाई वो सारी औरतें, 100 नुक्स तो खाने में निकाले हैं उन्होंने। हिना को बहुत दुख हुआ था। वो हर किस्म का खाना बनाने में एक्सपर्ट थी और वो सब उसके पके खाने में नुक्स निकाल गई थी। भाभी, कोई बात नहीं, सास नंदे ऐसी ही होती हैं। चंद दिन बाद वो सब घर वाले वलीद के हाथ पर पैसे रखकर उसकी बात पक्की कराए थे। हसीब खान ने मंगनी का झंझट ही नहीं पाला था। मुबरा का जहेज तकरीबन आधा पौना तो पहले ही से ही तैयार था। वलीद के घर वाले भी शादी पर जोर दे रहे थे, सो 1 माह बाद उसकी शादी फिक्स हो गई थी। रात के 10 बज रहे थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ। अभी कुछ देर पहले उन दोनों को काशिफ मिर्जा ने बुलाया था। निम्रा ने सारी बात मिर्च मसाला लगाकर नौमान को सुनाई थी और जवाबन काशिफ मिर्जा को उसका फोन मौसूल हो गया था। अच्छा ही रन पड़ा। निम्रा ने रो रो कर आसमान सा पर उठा लिया। रोहा तो बस उसके ड्रामे देख देख कर हैरान थी। रोहा बेटे, बस एक चावल ही तो बनाने थे निम्रा ने। काशिफ मिर्जा का लहजा उसे तेज दिला गया। अंकल, बात चावलों की नहीं है, उसने मेरी जात पर उंगली उठाई है। उसने मेरे मुंह पर मुझे कहा कि तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे ही तो तुम्हें मुरवान जैसे बोने से नहीं ब्याह दिया। रोहा फट पड़ी।
انکل میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں بھلا مروان کو ایسے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میں 5 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ نمرا صاف مکر گئی تھی۔ اچھا تو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ روحا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس جیسی کھری لڑکی سے بھلا اس درجہ منافقت کہاں برداشت ہوتی تھی؟ روحا آواز دھیمی رکھو، فرحت نے اسے ڈانٹا۔ مروان آپ کچھ تو کہیں۔ روحا کو شدت سے اپنا آپ بے مول محسوس ہوا تھا۔ وہ کیا بولے؟ وہ کون سا وہاں موجود تھا؟ فرحت نے کہا۔ انکل اس نے میری بہت بےزتی کی ہے، سارا کسٹرڈ سنک میں الٹا دیا۔ نمرا سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ ڈرامے باز عورت، شکر کرو میں نے وہ کسٹرڈ تمہارے سر پر نہیں الٹا دیا۔ آئندہ اگر میرے کچن میں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روحا کو قہر چڑھ گیا تھا۔ تن فن کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مروان اس سے اپنی زبان میں سمجھا لے، وہ کچن اس کی جاگیر نہیں ہے۔ فرحت کو اچھا ہی غصہ آ گیا تھا۔ مروان بس شرمندہ سا نمرا سے معذرت کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ روحا کمبل تانی کروٹ لیے لیٹی تھی۔ وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد باہر نکلا اور بستر کی طرف آ گیا۔ چائے کے دونوں کپ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ خود ہی جا کر گرم کر لایا اور پھر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے دھیرے سے اسے ہلایا۔ روحا چائے تو پی لو۔ وہ خاموش پڑی رہی۔ روحا جان، اس نے بہت محبت سے پکارا تھا اور پھر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ ان سب نے مل کر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور آپ ایک لفظ نہیں بولے مروان۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ آنسو بے دریغ کالوں پر بہہ رہے تھے۔ روحا میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا۔ یہی تو دکھ ہے مروان کہ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے ماں باپ کو نمرا کی بات پر اعتبار تھا لیکن میری نہیں۔ اچھا یار، سوری، آئی ایم سوری۔ مروان نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے لیکن وہ پیچھے کو ہٹ گئی۔ ہاتھ نہ لگانا مجھے، خبردار جو مجھے چھوا بھی۔ افسوس ہے ایسے شوہر پر جو 4 لوگوں میں بیوی کا ساتھ بھی نہ دے سکے۔ آپ کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ روحا کی بات بھی سن لیں۔ وہ روتے ہوئے کروٹ بدل گئی تھی۔ مروان بس خاموش بیٹھا رہ گیا۔ میں اب کل سے نہیں آؤں گی، سبھی کلاسز کو ٹیسٹ وغیرہ دے دیے ہیں، اس نے کتابیں میز پر رکھتے ہوئے ساتھ سے کہا۔ آفس میں بس وہ دونوں ہی تھے۔ کب ہے آپ کی شادی؟ اس نے پوچھا۔ موبرا نے ویڈنگ کارڈ اس کے سامنے رکھ گیا۔ ساتھ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ دل چکنا چور تو کب کا ہو گیا تھا۔ دوبارہ جوائن کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، موبرا نے کندھے اچکا دیے۔ چلے مجھے نہ صحیح، لیکن میرے سینٹر کو ہمیشہ آپ کی ضرورت رہے گی موبرا، سعد نے کہا۔ کوشش کروں گی واپس آنے کی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ موبرا، زندگی میں جب کبھی ضرورت پڑے تو حاضر ہوں۔ سعد بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ چلیں آپ کو گیٹ تک چھوڑاؤں۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا تھا۔ روحا بتا رہی تھی آپ کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے؟ موبرا نے پوچھا۔ ہاں آیا تو ہے۔ سعد اب آپ بھی شادی کر لیں، وہ نہ جانے کیوں کہہ گئی تھی۔ ہاں اب کر لوں گا، وہ زمائنی لہجے میں بولا تھا۔ موبرا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ سعد، آپ کے مقدر میں کوئی مجھ سے بہتر ہی لکھی ہوگی، میں شاید آپ کے قابل ہی نہیں تھی، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، دھیرے سے کہتے ہوئے وہ دروازہ پار کر گئی تھی۔